السلام علیکم، گڈ مارننگ. صبح 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے، بہترین ہوں گے، مزہ کر رہے ہوں گے زندگی میں، اچھا لگ رہا ہوگا سب کچھ. آج کے پروگرام میں بھی بہت کچھ ہے جو ہماری خوشیوں سے جس کا تعلق ہے، ہماری فٹنس سے جس کا تعلق ہے. لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، ایک تو میں یہ ڈریس کی بات آج شروعات میں ہی کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم باتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ڈیزائنر کو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں جو ہمیں اتنا خوبصورت بناتے ہیں، اتنے اچھے اچھے ڈریسز دیتے ہیں، آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں، مجھے آئیڈیاز دیتے ہیں. تو آج کا یہ جو میرا بیوٹیفل ڈریس ہے یہ فلیئر والا کٹ ہے، لیکن آج کل کیونکہ شارٹ شرٹس ہو گئی ہیں تو یہ تھوڑی سی شارٹ شرٹ ہے اور دس از بائی ہیو کا یہ بہت بیوٹیفل ڈیزائن ہے، بہت بیوٹیفل کٹ ہے جو میں انجوائے کر رہی ہوں، آپ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ان کی تمام ڈیٹیلز ہماری اسکرین پر آتی رہتی ہیں. اوکے تو آج ہم آبویسلی جیسے جیسے دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ایک چیز بہت کامن ہے ارریسپیکٹولی کہ سب کو اچھا لگنا ہے، سب اچھا دکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایکسرسائزز کرتے ہیں، بہت سے اچھے اچھے کھانے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، نیوٹریشیس فوڈ کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اندر کا سسٹم بہتر ہو تاکہ آپ کا چہرہ فریش لگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آرٹیفیشل طریقے بھی آ گئے ہیں، سرجریز بھی آ گئی ہیں، اور چیزیں آ گئی ہیں، دوائیں آ گئی ہیں. اور آج کے ہم سیکنڈ آور میں اپنی خواتین کو خاص طور پہ کانسنٹریٹ کر کے ویٹ لاس پہ بات کریں گے. ویٹ لاس ہونا چاہیے، میں بھی کوشش کرتی ہوں، آپ بھی کریں گے. ہر کسی کی زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ جب آپ ویٹ گین کرتے ہیں، خواتین پہ خاص طور پہ، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کچھ عرصے بعد اپنا وہ ویٹ گرانا ہوتا ہے. آبویسلی آپ کے شادی ہے، بچے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویٹ لاس کیسے پاسبل ہے، ہیلدی ویٹ لاس، اور کون کون سی چیزیں ہیں یا پریکٹسز ہیں جن سے آپ کو بچنے کی اشد ضرورت ہے. آج ہم سیکنڈ آور میں بات کریں گے. آپ کی کوئی اسٹوری ہو ویٹ لاس سے ریلیٹڈ تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے تو ان دواؤں کے نام میں نہیں لینا چاہتی، لیکن نام اور کتنے کی کون سی دوا ملتی ہے یہ سب بھی مجھے پتہ چل گیا. اور زندگی میں ایک پوائنٹ ایسا بھی تھا بھی کچھ عرصے پہلے، میں سچ آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر مجھے فیملی سپورٹ کر دیتی نا تو شاید میں کوئی دوا کھا کے دبلی ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ اس کا امپیکٹ آپ کے لیور پہ ہوتا ہے، آپ کے کڈنیز پہ ہوتا ہے اور بہت سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو میں نے کبھی کوئی دوا نہیں کھائی. لیکن ہمارے یہاں بہت متواتر استعمال ہو رہا ہے دواؤں کا. ہم کچھ بھی سیکریفائز کر لیتے ہیں، کچھ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں صرف ایک دبلا ہونے کے چکر میں، اور خواتین اسپیسیفکلی. تو آج ہم ان کو کانسنٹریٹ کریں گے ان دا نیکسٹ آور. فرسٹ آور میں آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ ایسی ہیں اخبارات میں اور نیوز چینلز میں بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ جن کو ڈسکس کیا جانا نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو یہاں مدعو کرتے ہیں. زبیر طفیل صاحب ہیں، بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور FCCI کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پلیز بیٹھیے. اور آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں اینالسٹ شہزاد جیلانی صاحب. السلام علیکم. شہزاد شاہ جیلانی ہے نا؟ میرے پاس صرف شہزاد جیلانی کا تو بولتے ہوئے مجھے لگا کہ کچھ ادھورا سا نام لیا میں نے. کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگ آئے. اچھا پہلے تو ذرا یہ ہمارے بدلے کلرز اور ذرا سیٹ اس پہ بھی کامنٹ کریں آپ لوگ. آج کیسا لگ رہا ہے اس نئے صوفے پہ بیٹھ کے؟ اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. آپ کا سیٹ چینج ہو گیا جی، جو لاسٹ ویک میں کچھ اور تھا تبدیل ہو گیا. بہت برائٹ سا ہے. اور جو بلو کا جو کلر ہے وہ ویسے ہی آج کل گرمیاں ہیں تو بلو از دا کلر جس کی وجہ سے اسکرین میرے خیال سے اچھی. اور پیچھے باغ و بہار بھی ہے. باغ و بہار بھی. اچھا بلو کلر کے بارے میں ایک اور چیز میں اب بات ہو گئی ہے تو ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو کلر تھراپی لوگ کرتے ہیں یوزلی وہ یہ کہتے ہیں کہ بلو کلر اگر آپ کے بیڈ روم میں ہو یا گھر میں ہو تو وہ آپ کو سودنگ افیکٹ دیتا ہے اور اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. تو یہ تو آٹومیٹکلی بلو ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں اس کے کتنے پازیٹیو اثرات ہم سب پہ مرتب ہوتے ہیں. خبروں کی طرف ہم بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ سی پیک کو ہم ہمیشہ بہت اہمیت دیتے رہے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ سر ریسنٹلی آپ کا ایک ٹرپ بھی پلان ہوا ہے چائنا کا. اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے پھر ہم خبروں کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ نے سی پیک کا ذکر کیا تو میں وہی کہوں گا. سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں چین پاکستان میں تقریباً $50 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے جی. اور اس کے اندر ہمارے جتنے بھی پاور ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہماری جو بجلی کی کمی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک اگلے سال کے آخر تک کمی آ جائے گی. آج بھی ہم بجلی کی کمی کا شکار ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جو ہے بہت زیادہ بجلی کی کمی ہے اور شہروں میں بھی ہے. لیکن یہ تمام منصوبے اس وقت تکمیل کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور
بہت متوقع ہے کہ جتنے میجر پروجیکٹس ہیں وہ اگلے سال کے آخر تک پورے ہوں گے اور ہماری جو بجلی کی شدید قلت ہے وہ دور ہو جائے گی. اس سے آپ کے گھروں کی بجلی بھی آ جائے گی, دیہاتوں میں بھی آئے گی, اور ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ اگر کوئی شارٹیجز ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی. اس میں سی پیک کے اندر چائنا نہ صرف پاور پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس میں بہت سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بھی ہیں. انفراسٹرکچر میں ہائی ویز ہیں, اپنا گوادر سے ایک ہائی وے چلے گی جو مختلف صوبوں سے ہوتی ہوئی اور کاشغر تک جائے گی, جائے گی. اس کے علاوہ چین کی حکومت گوادر میں ایک تقریباً $240 ملین سے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے جا رہی ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہوگا, خصوصاً بلوچستان کے لیے. اور اس ایئرپورٹ پہ بڑے سے بڑے جہاز بھی اتریں گے, A380 بھی اتریں گے. تو یہ اس کے ابھی جو ہے کام تقریباً جو پیپر ورک ہے وہ ہو گیا ہے, اور اس کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ اس سال کے تقریباً سپٹمبر اکتوبر میں شروع ہوگا اور آئندہ 3 سال کے اندر پورا ہوگا. اور جب آپ اس کو فینٹیسائز ہی کرتے ہیں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے, جب ہوگا تو کیا ہی بات ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بلوچستان کے عوام اور خاص طور سے گوادر کے لوگوں کی زندگی پہ ایک بہت خوشگوار اثر آئے گا. اور اس میں فارنرز جو ہیں وہ کہیں سے مثال کے طور پہ دبئی سے آتے ہیں تو ایروپلین ڈائریکٹ گوادر پہ ہی لینڈ کرے گا, کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح گوادر میں جس طرح سے پورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں بھی پاکستان کی بہت بڑی امپورٹس جو ہیں وہ کراچی سے شفٹ ہو کے گوادر کی طرف جائیں گی, اور کراچی پہ جو لوڈ ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے گا. جہازوں کو ویٹنگ ٹائم ختم ہو جائے گا اور ڈیمریج لگتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور جو آپ نے فرمایا کہ چائنا کے دورے کا, تو وہ انشاءاللہ یہ 12 تاریخ کو ہمارا یہاں سے جرنی سٹارٹ ہوتا ہے. چائنا کے اندر ایک سمٹ ہے جس کا نام ہے ون بیلٹ ون روڈ. اس کے اوپر انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان کو بلایا ہے, جس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں. تو 12 کو جائیں گے اور تقریباً 4 دن کا یہ سرکاری دورہ ہے. اور میں بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہا ہوں اور 4 دن چائنا میں رہوں گا, اور جا کے دیکھیں گے کہ مزید چائنا جو ہے وہ جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے. اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ مزید انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارا کام ہے. دیکھیے چین کے پاس پیسوں کی اتنی فراوانی ہے کہ وہ دنیا میں مختلف ملکوں کے بانڈز خرید رہا ہے, امریکہ کے بانڈز خریدتا ہے جہاں پہ 2% بھی ان کو ریٹرن نہیں ملتا. اور اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں جو ہے ریٹرن بہت بہتر ہے. اس میں دونوں کا فائدہ ہے, چین کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. بالکل. اور چین کے لیے یہ جو راہداری بن رہی ہے یا کاشغر سے گوادر تک کا راستہ بن رہا ہے, یہ چین کے فائدے میں بھی بہت زیادہ ہے. وہ اس طرح سے کہ ابھی چائنا کوئی بھی چیز پاکستان سے ایکسپورٹ کرتا ہے, چائنا سے ایکسپورٹ کرتا ہے تو شنگھائی سے بائی شپ مڈل ایسٹ آتی ہے تو 4 ہفتے لگتے ہیں, اور افریقہ میں جاتی ہے تو 5 ہفتے لگتے ہیں. اور اگر وہ بائی روڈ اس کو بھیجے گا تو یہ 8 سے 10 دن کے اندر کاشغر سے کراچی آئے گا, اور پھر وہاں سے 2, 4, 5 دن کے اندر مڈل ایسٹ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا خبروں کی طرف آتے ہیں. یہ کافی اچھی طرح سے زبیر صاحب نے سمجھایا ہمیں سی پیک کے حوالے سے, اینڈ اچھا ہے کہ ہم یہ ڈسکشن کرتے رہیں کیونکہ اگر تھوڑی بہت بھی کنفیوژن ذہنوں میں رہتی ہے تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے. آج جو اخبارات میں بڑی ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو ایرانی دھمکی. شہزاد صاحب دیکھیں, یہ جو ایران کا اسٹانس ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے ریسنٹ پاسٹ کے اندر, اس میں کچھ ممالک کے بیچ میں ایک کہتے ہیں کہ کولڈ وار چھڑ چکی تھی, یا ایک جس کو ہم کہیں کہ پراکسی وار بھی ہو سکتی ہے, کولڈ وار بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ایکسچینج ہو رہا ہے کہ ایک اتھارٹی کا کہ جناب اتھارٹی جو ہے مسلم ورلڈ کے اندر وہ کون رین کرے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل ہم نے جو ایک ٹلٹ دیکھا ہے, شفٹ دیکھا ہے حالات کے اندر, اور وہ ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا سعودی عربیہ کا جو بلاک بن رہا ہے اس میں ہم اس کو علیحدہ رکھتے ہیں. ایک تو جو یہ ملٹری الائنس ہے جس میں راحیل شریف صاحب ہیڈ کر ہیں, اور ایک ہے جو کہ اپنا اکنامک سائڈ پر, اس میں وہ انفلوئنس جو جتنا بڑھتا جا رہا ہے. ایران کو غالباً یہ خدشہ ہے سیریا کے حالات کو دیکھتے ہوئے
یمن کے حالات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ایک وہاں پر ان کی ایک مدد درکار ہے ان کو. سیریا کے اندر جو اس وقت حالت جنگ ہے اس میں ایران ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہے. اب ایران کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید یہ تاثر کسی حد تک صحیح بھی ہو، کیونکہ ابھی پراپر ایڈریس نہیں کیا گیا اس ایشو کو. اگر آپ ان کو کانفیڈنس میں لیں، ان کو آپ دعوت دیں، ایک آپ ایکسکلوڈ آؤٹ کرتے ہیں کسی کو، جب آپ کارنر کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے خدشات کا اظہار کرے گا، ایمبیگوٹیز کا اظہار کرے گا. تو ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے خلاف یہ ساری بات ہو رہی ہے، ان کے انفلوئنس کو جو ہے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان کا جو عالمی سطح تک جو انفلوئنس ہے یا جو ان کا ایکسس ہے اس کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، پاکستان اس لیے جو ہے پاکستان کے اوپر بھی بات آ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہے کلبھوشن والا جو معاملہ ہے، اور اس کے بعد جو گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ابھی جو زبیر صاحب نے بتایا بڑا تفصیلاً، تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کو ایکسس شاید لگ رہا ہے کہ نہیں مل رہا. تو چاہبار کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کا جو معاملہ چل رہا ہے تو وہ اس پہ اب فل اس کو جو ہے انہوں نے دے دیا ہے کہ جناب بھارت کو کہ اب آپ اس کو کریں کام اور فل سوئنگ فل سپیڈ میں کریں. تو جہاں پر ہم الائنسز بنا رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو دوسرے ممالک بھی جو ہے وہ اپنا حق رکھ رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا جو ہے سیکیورٹی، ریجنل کوپریشن، اکنامک اور لانگ ٹرم سخت قسم کے اسٹیٹمنٹس بڑے سخت ہیں، سخت قسم کے ہیں. اور وہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے باقی تمام جگہ پروب کریں گے، تو بڑی سخت قسم کی ان کی سوچ اس وقت لگ رہی ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے یا بس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ سے بات؟ بالکل، دیکھیں ماضی میں اگر ہم جائیں تھوڑا سا پاسٹ ہسٹری میں، اس طرح کی سچویشن ہو چکی ہے وہاں پہ. اگر ہم دیکھیں ماضی کے اندر، اب حرم کے حوالے سے، اب مکہ پاک شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ماضی میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، کچھ مطلب باقاعدہ حملے تک ہوئے ہیں. اور یہ اس میں ریسنٹ پاسٹ کی بھی بات ہے مدینہ میں. اب یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ ایک ڈائنیسٹیز جو تھیں کچھ پچھلے دور کی، اب وہ ہاؤس آف سعود کی بات آ رہی ہے، اس کے اگینسٹ وہ وہاں پر آپ کو پتا ہے شیعہ سنی جو ایک ڈویژن واضح ہمیں نظر آ چکا ہے. جو یہ شیعہ ورلڈ یا کنٹریز جو ہیں اس کے اندر یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اٹس اے وار ہیز بین ویجڈ اگینسٹ دیم. لیکن اب اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے نہ کوئی تیسری قوت آنی چاہیے بیچ میں، نہ کوئی ویسٹرن کنٹری آنی چاہیے. آربیٹریشن ان کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنا چاہیے. OIC، عرب لیگ وغیرہ جتنے بھی تھے، ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپسی معاملات ہوتے ہیں تو یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ بھی بند کر لیتے ہیں، ان کو نظر کچھ نہیں آتا. ان کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے زبیر صاحب، مجھے اس خبر کے بارے میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ جیسے ہم نے سی پیک کی بہت اچھی خبر ڈسکس کی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب پاکستان کو اس طرح کے چیلنجز درپیش ہوں گے تو کیا اس کا اثر آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں ہماری اکانومی پہ یا اوور آل کنڈیشن پہ؟ دیکھیے، آج کا اخبار میں نے بھی پڑھا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے جذبات میں بیانات دیے گئے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی. یہ تو دشمن ممالک میں ہوتی ہے، اور ایران اور سعودی عرب کوئی آپس میں دشمن نہیں ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں، سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری یہی استدعا ہوگی دونوں طرف سے، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا ایران ہو، ان کو ان معاملات پہ اتنے سخت بیانات نہیں دینے چاہیے. اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور اس سے جو دوسرے ممالک ہیں، مغرب کی جو ممالک ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک ملک کسی ایک کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا دوسرے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے مسلم امہ کو نقصان پہنچتا ہے. لہذا میں یہی کہوں گا، چاہے ایران ہو یا سعودی عرب ہو، انہیں بیانات دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، الفاظ سوچ سمجھ کے کہنے چاہیے، اور یہ تیسرے ملک کو موقع نہ دیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ ماضی قریب میں یا آخری 25 سال میں جتنے بھی معاملات ہوئے، یا مڈل ایسٹ میں ایران عراق جنگ ہوئی یا کوئی بھی ہوئی، اس میں فائدہ سب مغربی ممالک نے اٹھایا یا امریکہ نے اٹھایا، اور پاکستان اپنا عرب ممالک کا نقصان ہوا. عراق تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. اب شام برباد ہو رہا ہے، جو ہے وہ سیکھ لینا اب شام برباد ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز جو ہے احتیاط کے ساتھ چلے، اور کسی بھی صورت میں جو ہے
اختلافات کو زیادہ بڑھنے نہ دیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہیں, خبریں تو ہیں ہی لیکن پہلے ہم ان کو یہاں مدعو کرتے ہیں. جرنلسٹ ہیں ظفر اقبال صاحب, السلام علیکم. آئیے سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پلیز بیٹھیے. جب تک آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں میں اگلی خبر بھی پڑھ دوں. پیمرا کے حوالے سے ہے. چیئرمین پیمرا کا ایک بیان آیا ہوا ہے اخبارات میں کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تحفظ نہ ملا تو کام نہیں کر سکیں گے. اس پہ آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, ایک آئین کے تحت پیمرا کو اختیارات ملے ہوئے ہیں. بالکل. پیمرا کے چیئرمین جو ہے وہ جو بھی اسٹیپس لیتے ہیں, ایک تو اس بات پہ تو کوئی کسی قسم کی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو نجی چینلز ہیں وہ ایک اسٹیپ جو لمٹ ہوتی ہے اسے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. خصوصی طور پہ اب آپ دیکھیں کہ کورٹس میں ابھی کوئی ڈیسیجنز ہو نہیں پاتے, تو یہ ایک طرح سے کورٹ, مجھے معاف کیجیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں, ود ان کورٹس یہ ایک کورٹس کے علاوہ ایک اپنی کورٹ شروع کر دیتے ہیں. یعنی کورٹس کے فیصلے جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے, وہ نجی چینلز کے اوپر جو ہے وہ ہونے لگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اور کئی معاملات ہیں, اور اب تو انتہا ہو گئی ہے کہ اب وہ ریٹنگ کے چکر میں جو ہے وہ ذاتیات پہ اتر رہے ہیں. خصوصی طور پہ مسالے دار جو ہیں چینل جس قسم کی, اور اگر وہ گالیاں نہیں دیتے, جو بھی وہ بلاتے ہیں وہاں پہ, جو بقول ان کے وہ خود ساختہ نام نہاد ایکسپرٹس ہیں یا وہ اپنے آپ کو پولیٹیشینز کہتے ہیں, تو کیا پالیٹکس میں اخلاقیات کے نارمز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا یہی پروگرام جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں, خصوصی طور پہ ٹین ایجرس جو ہیں وہ بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں, تو کیا وہ اس سے یہ ایک لیسن لے گے یا اس سے ایک یہ رائے قائم کریں گے کہ ہماری پالیٹکس یہ ہے, یا ہمارے چینل جو ہے ہم کو یہ پیغامات دے رہے ہیں؟ اس پر اگر پیمرا کوئی اسٹیپس اٹھاتی ہے تو پھر ذرا میں محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں وہ اسٹے آرڈرس لے لیتے ہیں. تو ان کے اختیارات جو ہیں پھر وہ اسی کے اوپر ابصار عالم صاحب جو ہے, جو ہیو ایٹ کرائے انہوں نے جو کیا ہے وہ اسی کے اوپر کیا ہے. تو نیچرلی اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ وفاق ایک طریقے سے خصوصی طور پہ پھر ایک جتنے چینلز ہیں پرائیویٹ چینلز کے مالکان کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو بلائیں, اسٹیٹ اون ٹی وی جو ہے وہ بھی ہوں, سب کے ہوں, اور ایک اخلاقیات کا ایک تو بنا ہوا ہمارے پاس ایک اسٹرکچر بنا ہوا, ایک پھر مزید اس میں اضافہ کیا جائے, اس میں سختی لائی جائے کہ جو بھی چینل ہے کوئی بھی ہو, اگر کوئی حدود وہ کراس کرتا ہے اس کے اوپر ایکشن. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. جمال صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں لائٹر ایک وین میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں. ابصار عالم صاحب کا لی لک مور پرائم منسٹر دین دی پرائم منسٹر واز, ان کی اتھارٹی. لیکن میں ابھی جو آپ فورن ایشوز بات کر رہے تھے اس میں عرض کروں گا کہ یہ بڑی ضرورت شروع سے ہے کہ وی مسٹ ہیو اے اسٹرانگ فورن منسٹر, پرو ایکٹیو, ینگ, ڈائنامک. آج کل اتنے ایشوز ہیں, آپ کے تینوں بارڈر ہاٹ ہو رہے ہیں, ایران بھی بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ایک ایشو جو ہے اتنا امپورٹنٹ کنٹری کا, فارن افیئر سے پھر فارن ٹریڈ ریلیٹڈ ہیں, ہزاروں ایشوز ریلیٹڈ ہیں, اور ہم نے اتنا بڑا یہ ویکیوم وائڈ رکھا ہوا اتنے سالوں سے. یہ نیشنل جو آپ کی جو اس کی ضرورت ہے, یہ ضرور یہ بڑی کھلی طور پہ بالکل اوپن رکھا ہوا ہے. دس مسٹ بی ناؤ, اس کو پورا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مسز صوفی کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا نصرت, سب سے پہلے ٹو بگین ود اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ میں مت پڑو. اور جب پچھلے ٹینیور میں جنرل راحیل شریف صاحب تھے تو ان کے بڑے اچھے بیانات آتے تھے, اینڈ آئی اسٹل ریمبر وی یوز ٹو سے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. بیٹا بینگ اے پاکستانی ہمارے مفاد میں سب سے پہلے یہ چیز ہوگی کہ نہ صرف اپنے ملک کی بقا بلکہ امت کے متحد ہونے کے لیے کام کریں, نہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دیں, اور نہ ہی کسی کو اجازت دے کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر سکے. یہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ جو آپس میں ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے حوث اقتدار یا طاقت کی دوڑ ہوتی ہے. سعودی عرب بینگ اے بگر کنٹری شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ الائنس بھی بنانے جا رہے ہیں, تو پھر ان کو بڑے پن کا ثبوت دینا ہوگا اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا ہوگا. سملرلی فار ایران اٹ گوز کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویژن رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کے شدت پسند بیانات سے گریز کرنا ہوگا, بیکاز بائی دا اینڈ آف دا ڈے اس کا فائدہ جو ہے
وہ مسلمانوں کی جو نیگیٹو فورسز ہیں اس کو پہنچے گا. اور جہاں تک بیٹا پیمرا کا تعلق ہے, ہم اداروں کو مضبوط کرنے کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ان کے اختیارات کے اوپر قدغن لگاتے ہیں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ اداروں کے اوپر جب تک ٹرسٹ نہیں کریں گے بیٹا تب تک بات نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اسی پوائنٹ مسز صوفی نے جو کہا کہ ہم اداروں میں ان کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اختیارات دے کے اور پھر بات جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ ہو نہیں پاتا ہے. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو زبیر صاحب کی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. اس ملک کے اندر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی, اور آج پوری پاکستان کی انڈسٹری جو کہ بند ہو رہی تھی گیس کی وجہ سے اور بجلی کی وجہ سے, آج دونوں چیزیں گیس بھی اور بجلی بھی آج انڈسٹری کو 100% جو ہے وہ مل رہی ہے, اور کوئی اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہ پچھلے 3-4 سالوں میں الحمدللہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے. کیا ملک کے اندر ہماری اکانومی کا کتنا برا حال تھا. آپ کی جو گروتھ ریٹ جو ہے وہ شاید 3% کے قریب چلی گئی تھی, جو کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پھر 5.5 اور 6% تک پہنچ رہی ہے ماشاء اللہ. اور عنقریب انشاءاللہ اگلے سالوں میں یہ 7 سے بھی اوپر چلی جائے گی. ویلکم بیک. اور خبریں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت, اور مسز صوفی نے بھی جو بات کہی ابھی کچھ دیر پہلے ظفر صاحب نے بھی اسی طرف نشاندہی کی تھی کہ ہمارے یہاں ادارے ہیں اور پاورز بھی مل جاتے ہیں, لیکن جب وہ پاور ایکسرسائز کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر لوگ سنتے نہیں ہیں اور اسٹے لے لیتے ہیں. کیا کہیں گے پیمرا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو اتفاق سے میں نے رات کو یہ ٹی وی پہ نیوز دیکھی تھی, خاص طور پہ جو بات چیت ہوئی وہ میں نے پوری سنی. تو کوئی آدمی جو تھا فون کر کے ان کو ڈرا دھمکا رہا تھا کہ یہ اگر ایسے نہیں کیا یہ, اور آخر میں تو اس نے یہ کہا کہ بعد میں آپ کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں گی تو آپ برا نہیں مانیے گا, اور 5 منٹ کے اندر ہمارے ٹی وی کی نشریات جو ہیں وہ بحال ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ہی خراب بات ہے. ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ طاقت کا استعمال جو ہے کم سے کم ہونا چاہیے. بڑی مشکل سے ہم نے دہشت گردی سے نجات حاصل کی ہے, تو آگے بھی زندگی میں جو ہے تھوڑا نرمی اور ٹھہراؤ لانا چاہیے. اس طرح سے ڈرانے دھمکانے سے کچھ نہیں ہوتا. 5 منٹ میں نہیں ہوگا, اگر کورٹ سے حکم آ گیا تو آدھے گھنٹے میں ٹی وی اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے مجھے نہیں پتا کس چینل نے دھمکایا, لیکن جس نے بھی دھمکایا وہ اچھی بات نہیں کی. یہ بالکل ہمارے معاشرے میں سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طاقت کا استعمال جو ہے ختم ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے, چاہے وہ سیاست میں ہو یا اس میڈیا کے اندر ہو. اور دوسرا آپ نے فرمایا بھی کہ شام کو جو ہے ٹی وی چینلز کے اوپر عدالت لگتی ہے. واقعی ایسا محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ ایک دن میں عدالت لگتی ہے اور اس کے بعد شام میں جو ہوتی ہے وہ ایک اور پیرلل عدالت لگ جاتی ہے. وہ کسی کو اچھا کرنے کا کسی کو برا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو معاملات عدلیہ میں وہیں پہ چلنے دیں, اور باقی کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں بہتری لائیں, لوگوں کو اور اچھی باتیں بتائیں کہ ابھی ملک میں کیسے بہتری آ سکتی ہے. یہ کہیں کہ بھائی کام زیادہ کریں بجائے اس کے کہ اس بارے میں میرا سوال ہے, اور وہ شہزاد صاحب سے, یہ تو وہ شام کی عدالت کا حصہ بھی ہوتے ہیں, تو ذرا ان سے پوچھیں بھائی, کیونکہ آبویسلی وہ اگر پرائم ٹائم ہے تو اسے پرائم ٹائم بنانے والے کہیں نہ کہیں ہم سب ہیں, اور اس میں پھر یہ جو عدالت کا ذکر ہو رہا ہے اور باقی لوگوں کے کنسرنس ہیں اپنی جگہ, آپ اس تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پروگرام میں جانے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں عدالت لگائی جا رہی ہے یا ڈسکشن کا موقع دیا جائے گا؟
بالکل بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو ایتھکس ہوتے ہیں یا جو پروفیشنلزم کا جو ہمارا ایک معیار ہے وہ انفارچونیٹلی ابھی تک طے ہو نہیں پا رہا ہے. جی ہر کوئی اپنی جو مسجد ہے وہ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن دیتا ہے, ادارے اپنی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں, یہ جو میڈیا ورکرز ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ جہاں موقع مل رہا ہے, جہاں جس کو موقع مل رہا ہے. ایشو یہ آ رہا ہے کہ کوئی یونیفائڈ پالیسی نہیں ہے. ریگولیشنز بھی ہیں, جس طرح اب ریگولیشنز اگر ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت اگر سختی کر دی, تھوڑا بہت اگر ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس طرح بھی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں, شام والی عدالت جو ہے وہ اس میں قصور سب کا ہے. اس میں آپ کو بات بتاؤں, اس میں میڈیا پروفیشنل یا میڈیا پرسن, میں اپنے آپ کو بھی دوسرے میرے جو ہم پیٹی جو ہیں بھائی ہمارے, تو وہ ان کو بھی میں قصوروار ٹھہراتا ہوں, میڈیا ہاؤسز کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں, عوام کو بھی ٹھہراتا ہوں, کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. آپ سپلائی کریں, ڈیمانڈ نہ ہو, ڈیمانڈ ہے تو سپلائی ہو رہی ہے. اور پھر جو بزنسز جو ہو رہے ہیں اس پہ یہ سب کا ایک مشترکہ ایک جو ہے نا, یہ مشترکہ ایجنڈا ہے یا مفاد ہے. اچھا, یہ جو آپ نے ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات کی نا, یہ وہ والا رول ہے میڈیا کے حوالے سے جس پہ پوری 1 گھنٹے کی بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس سے کسی اور وقت کریں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی گلگت سے کالر ہیں. گلگت سے کالر ہیں, رائٹ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو, السلام علیکم. سعید عالم بات کر رہا ہوں, گلگت بلتستان ہند سے میرا تعلق ہے میڈم. جی جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گلگت بلتستان. بہت مہربانی میڈم, بہت شکریہ. میں بہت ایکسائٹڈ ہوا سیٹ پے کے حوالے سے. آپ ایک اچھا پروگرام چلا رہی ہیں پی ٹی وی پہ. بہت شکریہ. ہم تو مارننگ شو چلا رہے ہیں, اس میں ہم مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سوال ہے آپ کے آڈینس سے اور آپ سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ میرا تعلق ٹوریزم سے ہے اور لاسٹ تقریباً 21 ایئر سے میں ٹوریزم کے ساتھ میرا وابستگی ہے. ٹھیک ہے. سوال میرا یہ ہے کہ سیٹ پے کے حوالے سے آپ بڑے ٹی وی پہ پروگرام چلا رہی ہیں, لیکن گلگت بلتستان ٹورسٹ کو لے جانے کے لیے, چائنیز کو لے جانے کے لیے این او سی کی ضرورت پڑی ہے. لاسٹ ویک منسٹر آف انٹیریئر نے یہ ایشو کیا ہوا ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. ان کا آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں میڈم, آپ کو سمجھاتے ہیں ٹی وی سے سمجھیں. تھینک یو سو مچ. جی, میں آپ سے بتاؤں کہ سعید عالم صاحب سوری قطع کلامی ہو رہی ہے, دبئی سے کالر ہیں, وہ ڈراپ ہو جائے گی کال, ایک ساتھ آپ جواب دے دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, اورنگزیب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, الحمدللہ. ہاں جی, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان ہم پردیش میں جو لوگ رہنے والے ہیں, جتنے بھی ہیں, مجھے 27 ایئرز ہو گئے باہر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے الحمدللہ, پاکستان گلوبل اور پاکستان ٹی وی ورلڈ جو ہے الحمدللہ سب سے اچھی خبر اور پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اچھا پیش کر رہا ہے. لیکن جو باقی چینل ہیں جتنے بھی ہیں, سوا ان کے انتشار پھیلانے کے, سوا غلط خبریں دینے کے, کوئی بھی اور نہیں ہے. لیکن ہمیں صرف ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی کو صحیح کریں اور اس کے بعد اپنے ملک کے اپنے امیج کو اچھا کریں. خدا میں دوسروں کے چکر میں پڑھ کر اپنے ملک کو خراب نہ کریں. جو لوگ ضعیف العمر ہو چکے ہیں باہر رہتے ہوئے, ان کو آج دن تک نہیں پتا چل رہا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں. فار دا کال, بہت بہت شکریہ. آپ دونوں کی بات کا آپ جواب دے دیں. پہلے انہوں نے گلگت ہنزا کی بات. میں گلگت سے جو صاحب تھے سعید صاحب, ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر حکومت نے کوئی پابندی لگائی ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. ماضی میں کبھی 1-2 واقعات ایسے ہوئے جب فارنر وہاں گئے تو وہ حادثے کا شکار ہو گئے. اس کے بعد حکومت نے کہا کہ نہیں, آپ وزارت داخلہ سے اجازت لیں, کیونکہ پھر وہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. جو فارنرز جاتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیے 10 میں سے اگر ایک دفعہ بھی کوئی خراب واقعہ ہو جائے, پھر وہ بہت دن تک ٹی وی پہ آتا رہتا ہے اور اس سے ملک کا امیج بہت خراب ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا, اگر آپ نے کسی بھی فارنر کو لے کے جانا ہے, ملیشین کو لے کے جانا ہے, آپ انٹیریئر منسٹر کو اپلائی کریں, وہ آپ کو پرمیشن دے دیتے ہیں. پرمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آپ کو پولیس پروٹیکشن دیتے ہیں یا ایف سی دیتے ہیں. تو وہ لوگ آپ کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ آپ کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ان کے
प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो ऐसा करें। नहीं है कि बाहर से कोई भी आएगा तो हम ऐसे हो गए हैं कि अब उनको ले लेके फिरते रहेंगे। हम और आप भी, हमारे मुल्क में भी, बल्कि वो देखिए लोग कराची में कोई फॉरेनर आता है हमें कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी होती है। मगर फिर भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, देखिए मैंने गिलगित बल्तिस्तान में सब जगह सफर किया हुआ है। मैं चाइना के बॉर्डर तक गया हूँ, मुझे वहाँ के ज्योग्राफिकल चीजों का भी पता है। तो अगर हुकूमत ही करती है तो मैं समझता हूँ उनका इकदाम जो है मुनासिब है, और आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से थोड़ा सा ताउन हासिल करके प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और दूसरे साहब थे हमारे दुबई से जो साहब थे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं 25 और 30 साल से बैरून मुल्क मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो उनको बाज़ चैनल बहुत ही मनफी सूरत हाल पेश करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि देखिए मुल्क में बेहतरी भी आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और इसमें थोड़ा सा सब्र करने की और जरूरत है। अभी जो भी इस वक्त मुल्क में इकदाम हो रहे हैं, आप देखिएगा 2 साल 3 साल जितने भी लगेंगे, मुल्क में बेहतरी नजर आएगी, तमाम चीजें बेहतर होंगी। और यही लोग जो 30 साल से वहाँ हैं, जब वो वापस आएंगे तो वो और उनके बच्चे यहीं पे रह के इंशाल्लाह बेहतर जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ कॉलर, और उसके बाद जफर साहब जरा इम्तिहानात पे भी नजर डालेंगे, और कॉलर जो कह रहे हैं उनका भी जवाब आप दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं लाहौर से मोहम्मद रकीब बोल रहा हूँ। जी मेरा जुबैर साहब से सवाल है। जुबैर साहब से ये सवाल है कि मैं जैसे कि सीपैक एक नो डाउट कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा बूस्ट देगा जी। इस पर जो बहुत सारे ट्रेड जोन बनाए जा रहे हैं उनमें काफी सारी इंडस्ट्री लगेगी, और सेम इंडस्ट्री जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी है, जैसे फैसलाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या तजावीज़ रखी या क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट का कि सेम इंडस्ट्री जो है वहाँ पे लगी, वो जाहिर वो बहुत सस्ती होगी, वहाँ पे बिजली और दीगर यूटिलिटीज और टैक्सेस से बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा, जबकि दूसरी इंडस्ट्री जो दूसरे शहरों में उनको वो चीजें हासिल नहीं होंगी। तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े कॉस्ट का बहुत बड़ा फर्क आएगा, तो इससे जो है ना दूसरे जो इंडस्ट्री वाले वो बहुत डिस्टर्ब होंगे। एक तो मेरा ये सवाल है, दूसरा सवाल जुबैर साहब से ये है कि जो एक्सपोर्टर्स के बहुत सारे रिफंड अभी तक फंसे हुए हैं गवर्नमेंट से नहीं दिए जा रहे, इसमें FPCCI क्या कर रही है? ठीक है, ये दोनों सवालों के जवाब ऑन एयर हम लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा किया आपने सीपैक के हवाले से भी अपना कंसर्न जाहिर किया, तो जरूर आपको जवाब देंगे। लेकिन एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? मैं जी मोहम्मद अफजल नाम मेरा है जी। मेरा अच्छा मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने ऐसे हमला जैसे कि किसी मुल्क में कुछ हमला कर रहा हो, ऐसे अपनी फोर्स लेके वो आगे बढ़ रहे थे। आपको याद होगा उनके कुछ बंदे पुलिस वाले ने पकड़ के अंदर किए होते, और ये फिजिकली उनको छुड़ा के ले गए थे। ये वही माइंड सेट है जो कल अफसार आलम साहब ने जो बात की कल ना, ये वही माइंड सेट है। ऐसे लोग जो मारा कदम उठा के हमला करके अपने बंदे छुड़ा के लेके आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा आपने जवाब देने, लेकिन उससे पहले जफर साहब से, क्योंकि मैं एक सवाल कर चुकी थी, उन जल्दी से ब्रीफली बताएं, ये जो इम्तिहानात में इतनी चीटिंग हो रही है, सफ़े भरे में अखबारात के, इंटर इम्तिहानात, मोबाइल फोन और दीगर जराए से नकल जारी। देखिए जी, अब तो बहुत देर के बाद सिंध हुकूमत जागी है, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने बाकायदा एक सिलसिले में जो है मैं कहूँगा कि इमरजेंसी में मीटिंग कॉल की, और उसमें सख्त जो है उनको एडमॉनिश किया है जो कंसर्न अथॉरिटीज के जो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या हम आइंदा आने वाली नस्लों में जहालियत फैला रहे हैं? ये क्या होगा? खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ जाए कि दुनिया के जितने बड़े बड़े इदारे हैं वो हमें तस्लीम ही ना करें आगे चल के। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये बेराह रवि इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक तो करप्शन इसमें इन्वॉल्व है, दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स का जो इस्तेमाल है बेदुरुस्त, पर्चा अभी मुकम्मल तौर पर जो है फाइनलाइज भी नहीं होता, वो आउट हो जाता है और सब कुछ आ जाता है, और नए नए तरीके जो हैं इस डिवाइस के जरिए आ रहे। तो इसके ऊपर या तो ये करना चाहिए कि मेरी एक अपनी हम्बल सी राय है, हो सकता है प्रैक्टिस में ना आए, कि जिस वक्त कोई सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं या कोई जुलूस निकलते हैं तो मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी जाती है, जैमर लगा दिए जाते हैं। एग्जैक्ट है कि नहीं है? क्या एग्जामिनेशन हॉल्स हैं उनमें जैमर्स तो नहीं लग सकते, मगर जब तक ये पेपर्स हों
میں یہ کہوں گا، میں ایک لائیو پیرائے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ موبائل سروس جو ہے وہ آف ہونی چاہیے، خصوصاً ان علاقوں میں. آپ دیکھیں کہ جیل روڈ کے علاقے ہیں، وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ موبائل سروس نہیں چل سکتی. تو یہ ایک سجیشن ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو کافی حد تک اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ پھر چیک اینڈ بیلنس کی بات ہوتی ہے. کیا اندرون خانہ جو تعلیمی اداروں کی شخصیات ہیں وہ ملی ہوئی نہیں ہے؟ یہاں جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی دل دکھانے والی ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی بہت ہی مطلب انقلابی سطح پہ اقدامات ہونے چاہیے تاکہ اس چیز کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے. ظفر صاحب نے ہمیں ٹاپک دے دیا، آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بھرپور ڈسکشن کرنی چاہیے. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جو 2 کالرز نے بات کی سی پیک کے حوالے سے اور FCCCI ایکسپورٹرز کے لیے کیا کر رہی ہے، جو انہوں نے کچھ اماؤنٹ کا ذکر کیا تھا، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو آ کر دیکھ لے، یہ جذبہ جو آج لیا میں ہے یہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا. حیدرآباد ساہیوال اور کراچی پورٹ کاسن اور پھر نیلم جیلم، پھر اس کے بعد کربیرا فورٹ، یہ سب کارخانے ہیں جو انشاءاللہ اگلے سال کے شروع تک 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں لے کر آئیں گے. نواز شریف اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا. لیا اور تونسا کو ملانے والے پل کی تعمیر پر 700 کروڑ روپیہ 700 کروڑ روپیہ یہ 700 کروڑ روپیہ لیا اور تونسا کے عوام پہ قربان. ایک میل لمبا جلسہ، 1 میل لمبا جلسہ، مخالفوں کے 10 جلسیاں بھی اس میں سما جائیں تو یہ پھر بھی بڑا ہے. الحمدللہ آج کا یہ جلسہ مجھے 2018 کی نوید سنا رہا ہے. ویلکم بیک. ہم لوگ بڑی ہی انٹرسٹنگ سر ہم آ گئے آن ایئر اور یہاں پر ایک بچہ پارٹی ہو رہی تھی. وہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں کبھی آپ سے بتائیں گے. جی جو کالرز نے کہا اس کے لاہور سے جو کالر تھے ان کے 2 سوالات تھے. اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو موجودہ صنعتیں ہیں اور دوسری صنعتیں جو سی پیک کے انڈسٹریل زونز میں قائم کی جائیں گی. جی یہ بات انہوں نے بڑا اچھا سوال ہے ان کا، کیونکہ ہاں یہ کنسرن ہے بہت لوگوں کا کہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کے ریٹ ہائی ہیں اور جو اسپیشل اکنامک زونز میں انڈسٹریز لگیں گی اس کے اندر بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز ہیں کہ ان کی پلانٹ مشینری پر کوئی ڈیوٹی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو وہ کمپنیز جب پروڈکشن میں آئیں گی تو اس میں سے 23 سال تک اس کی کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. تو یہ ڈسپیرٹی ضرور ہے اور یہ چیز FCCCI نے آلریڈی فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ٹیک اپ کی ہے کہ اس میں جو ہے توازن قائم کیا جائے کہ جو موجودہ صنعتیں ہیں ان کو بھی اگر سملر نہیں تو کچھ کم تر سہولتیں دی جائیں، ٹیکس کی ایگزمپشن، ٹیکس بریک دیے جائیں. اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ابھی کوئی فائنل رزلٹ نہیں آیا ہے. اور لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو انڈسٹریز اس سے باہر ہوں گی اور ابھی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہر صوبے میں 2 بن رہے ہیں. سندھ میں 2، پنجاب میں 2، بلوچستان میں KPK میں 2 اور 1 گلگت بلتستان میں. اور جتنے بھی ہمارے ایگزسٹنگ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں وہ سب لوگ ان نئے زونز میں انڈسٹریز لگانے جا رہے ہیں. تو اس کے
جو ہے موجودہ صنعتوں کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس کا حکومت کو کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، یہ انتہائی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اسپیشل اکنامک زون میں جو صنعتیں تیزی سے لگیں گی تو اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں روزگار پیدا ہوں گے. جیسے سندھ کے اندر 2 جگہ ہیں، ایک ہے دابیجی جو کراچی سے قریباً 50 سے 60 کلومیٹر دور ہے، دوسری سکھر میں ہے. تو اسی طرح ہر صوبے میں روزگار کے ہزاروں یا لاکھوں مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں اور یہ تقریباً 2 سال کے بعد پیدا ہوں گے. صنعتیں اگر آج لگنا شروع ہوں گی تو ایک صنعت 2 سے 3 سال میں لگتی ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا ریفنڈز کے بارے میں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایکسپورٹرز کے اربوں روپے کے ریفنڈز جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ایف بی آر جو ہے اس کو ادا کرنے میں کافی جو وقت لگا رہی ہے. آخری جو انہوں نے ریفنڈز دیے تھے وہ اگست اور نومبر میں دیے تھے جو تقریباً 52 ارب روپے دیے تھے. اس کے بعد وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر 2017 میں دیں گے، لیکن 2017 میں کوئی خاطر خواہ ریفنڈ نہیں دیے گئے. اور میں نے چیئرمین ایف بی آر سے آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی بات کی تھی اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو پہلے تو کہا تھا کہ بجٹ کے بعد دیں گے، یعنی 30 جون کے بعد. لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ تاجر جو صنعت کار ایکسپورٹر ہیں وہ 2 مہینے کیسے سروائیو کریں گے. اب انہوں نے وعدہ کیا کہ میں کچھ ریفنڈز جو ہیں بجٹ سے پہلے دوں گا اور اس کے اوپر میرا مسلسل رابطہ ہے اور دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک اندازہ ہے کہ کچھ اماؤنٹ دیے جائیں گے لیکن اتنے زیادہ نہیں. حقیقت میں یہ ریفنڈز جو ہیں 30 جون کے بعد ملیں گے، جبکہ ہم حکومت کو یہ مشورہ دے چکے ہیں. میری ہارون افطر خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان سے یہ کہا تھا، وزیر خزانہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر حکومت کی کوئی بھی مجبوری ہے تو اس کی جگہ ہمیں بانڈز ایشو کر دیے جائیں. وہ بانڈز جو ہے جتنے اماؤنٹ کے ریفنڈ ہے اتنے اماؤنٹ کے ایکسپورٹرز کو بانڈز دے دیں اور وہ ایکسپورٹرز جو ہیں اس بانڈز کے اگینسٹ اس کو بینکوں سے جا کے ڈسکاؤنٹ کرا لیں. حکومت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ایکسپورٹرز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی کہا ہے کہ اگر حکومت بانڈز ایشو کرتی ہے تو وہ اس کو فوراً ڈسکاؤنٹ کر کے ان کو پیسے دے دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. اب جی ہم کیونکہ بریک سے پہلے یہ ساری ڈسکشن کر رہے تھے اور شہزاد صاحب نے کہا تھا کہ وہ بھی نقل پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں اور اپنی سٹوری بتائیں گے وہ نقل کی. جی وہ بھی اور میں دونوں پہ ایڈ کرتا ہوں. اصل میں دیکھیں پرابلم کیا آ رہا ہے، ہمارے ہاں پالیسی بنتی ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی. چاہے آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا لیں، پالیسیز آر دیر، آپ کے اس کا فریم ورک بھی ہے، آپ کو اس کے بارے میں ڈائریکشنز بھی بتائی گئی ہیں. اٹس آل اباؤٹ دا ول آف دا گورنمنٹ. جی ہمارے اصل میں جو تعلیمی ایمرجنسی کی بات کی گئی تھی اور یہ وار فوٹنگز پہ بڑے بڑے کانفرنسز ہوئی، بہت اس پر بات چیت ہوئی، لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک بیسک اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو ڈیولپ اب تک نہیں کر پایا. آپ کو حالانکہ اتنی ڈونر ایجنسیز ہیں، یو ایس ایڈ فنڈڈ چل رہے ہیں معاملات، پھر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہیں، سٹیزن فاؤنڈیشن، بہت سارے اور اس طرح کے. اصل بات ہے کہ آپ نے یہ جو ہم بات کرتے ہیں جب کرپشن کی، ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن. تو یہ بھی جو آپ کی نقل ہے یہ بھی آپ کی اسی طریقے سے ہو رہی ہے. آپ کے بڑے بڑے بورڈز ہیں، آپ کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ نقل کریں، وہ خود چاہتے ہیں یہ کہ جناب پوزیشن آ جائے فلانے کالج کی، فلانے جو ہے وہ بورڈ کی، وہ ٹاپرز ان کے آ جائیں. یہ لٹرلی ہو رہا ہے اور پوزیشن جو ہے وہ پیسوں پہ بھی بکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کراچی بورڈ کے جو معاملات سارے نکلے، اس میں جتنے آپ کے پکڑے گئے جو کنٹرولر ایگزامینیشن وغیرہ جتنے بھی تھے، تو یہ کیا تھا؟ اس میں چیزیں نکلی، ڈسکرپنسیز آپ کی باہر آئیں. آپ جب تک اس چیز کو ختم نہیں کریں گے اینڈ گورنمنٹ جو آپ کے ادارے ہیں، گورنمنٹ آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، جب تک ان کو آپ ایکولنٹ نہیں لے آئیں گے جس طرح ہمارے یہاں پرائیویٹ ہوتا ہے، تب تک آپ کی کاپی کلچر ختم نہیں ہوگا، ڈس آنیسٹی آپ کی رہے گی، اس میں اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے. اور یہ میں خود ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں لائف سے، اور میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے. اچھا اور یہ دیکھیے نا کہ کیمبرج کے ایگزام ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں، آج کل ان کا بھی دور ہے، شروع ہو جائیں گے کچھ بچوں کے، اور وہاں کتنی سختی ہے، کتنا پراپر نظام ہے. آپ کے ایک ہی ملک میں اگر آپ پیرلل نظام کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے ساری چیزیں پاسبل تو ہیں، لوگ بھی یہی ہیں، انویجیلیٹرز بھی یہاں کے، اسٹوڈنٹس بھی یہاں کے. اسٹوڈنٹس میں بھی یہ بات انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نقل نہیں کرنی ہے، ان کا فیوچر خراب ہوگا اس سے. بالکل. ابھی میری بیٹی ہے، وہ ایگزامز دے رہی ہے، اس کا پڑھ پڑھ کے برا حال ہو گیا. اس کو جو ہے وہ اتنا پریشر ہے، پورا ایک مہینے کے ایگزامینیشن چل رہے ہیں اور دن رات کھانے کے علاوہ جو اس نے پڑھنا ہے بیٹھے. تو یہ وہ ہے کہ وہاں پہ بتاتے ہیں محنت میں عظمت ہے. یہاں پر ہمارے یہاں خود ہمارے جو ٹیچرز ہیں، آپ کو پتہ ہے معیار کیا ہے ان کا؟
وہ خود اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جناب دیکھو اب وہ جو رٹا وٹا لگانا تھا لگا لیا، اب یہ آپ کے گائیڈز ہیں، یہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو واٹس ایپ چلا لو. اور جو ابھی وہ سی ٹی ڈی نے پتہ کروایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سر پارکر سے لے کے وہ راجستھان تک جو ہے اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ آ گیا ہے. اس کے اندر بھی واٹس ایپ کا ایک پورا گروپ ہے جو یہ پرچے حل کروا رہا ہے. اس طرح کے اگر آپ نے ماحول رکھنا ہے تو آئی ایم سوری کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ایمرجنسی تعلیم کی اگر لانی ہے تو اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ لائیں. اچھا دوسرا جو میں ایک زبیر طفیل صاحب نے بڑا ڈیٹیل اور بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا معاملات کو. سب سے بڑی خبر پتہ ہے آج کی کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جس نے اپنا سب سے زیادہ ایک اس نے جو بینچ مارک سیٹ کیا ہے، اٹ ہیز کراس 50,000 پوائنٹس اینڈ 900 کے قریب جو ہے، آلموسٹ ٹچنگ 60,000. اور اس میں جو اس کا سرچ جو ہوا ہے، جو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے تقریباً 1100 پوائنٹس کے قریب وہ گیا ہے. 2.30% جو ہے اس کا جو ہے وہ آیا ہے. اس سے آپ کا انفلو آ رہا ہے 200%، $200 to $400 کا. اس کے علاوہ موڈیز کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ زبیر صاحب انہوں نے بھی اس کو امپروو کیا. تو دیر از اے وے. اور سی پیک جب آ رہا ہے تو سی پیک سے بہت ساری چیزیں آپ کی صحیح ہوں گی. اس وقت تھوڑا سا مارکیٹ میں پھر ایک پھیلایا جا رہا ہے کہ جناب سی پیک کے حوالے سے اس پہ ایمبیگوٹیز ہیں بہت ساری چیزیں. لیکن ایسا میں ایک چھوٹی سی ایڈ کروں، چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ دیکھیے آئندہ کے 2 سے 3 سال ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمیں ملک میں انتشار نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے. بیچ میں الیکشن آ رہا ہے، الیکشن ہے، الیکشن کرائیں، جو جیت جائے اس کو اقتدار دے دیں. لیکن ملک کے اندر سڑکوں پہ انتشار نہ پیدا کریں. دیکھیے ملک میں بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے، اس ٹائم کو جو ہے ضائع نہ کیا جائے. جی آخری لائن اسی کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے یا اکانومی کے حوالے سے پاکستان؟ جی اکانومی کے حوالے سے میں اسی رائے میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں. جی ہاں، کہ زبیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزاد صاحب بھی بتایا ہے. دیکھیں ایکسپورٹ کے علاوہ ہماری جو ہے امپورٹ کے علاوہ ہم کنزیومر پہ زیادہ جو ہے ایمفسائز کریں. ہماری جو ایکسپورٹ ہے ہم اس پہ ایمفسائز کریں. جی ڈی پی جب تک ہماری جو ہے ایٹ پار نہیں ہوگی، ابھی تک جو فگر دی جا رہی ہے جی ڈی پی کی وہ 5% کے قریب دی جائے، جبکہ آپ دیکھیں کہ 14 میں یہ 7% تک تھی. جب اس کو ایلیویٹ نہیں کریں گے تو ہماری اکنامی جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. اور ہمارے جو بالکل نچلی سطح پہ جو لوور مڈل کلاس ہے اس کی لائف اسٹینڈرڈ جو جب تک وہ تھوڑا سا بیلنس نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو خوشحال تصور نہیں کر پائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سب یہاں پر آئے. ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا نیکسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں آپ لوگوں کا بہت سارا انپٹ مجھے چاہیے. سی یو آفٹر دی بریک. پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست. This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف سے عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علاوی کی ملاقات، پاکستانی بندرگاہوں کے ساتھ قریبی رابطوں میں عمان کی دلچسپی کا خیر مقدم، فیری سروس سے باہمی تجارتی حجم میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم گوادر بندرگاہ علاقائی تجارت کے فروغ میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے، عمان کی کمپنی سی پیک اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ مشیر خارجہ سردار عزیز اور عمانی وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی نومنتخب فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کو کامیابی پر مبارکباد، مستقبل میں فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایمینوئل میکرون کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات فروغ پائیں گے، وزیر اعظم نواز شریف۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی 6 مئی کی میڈیا گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ماضی کی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر اور لاگت میں اضافے کی تحقیقات کے حوالے سے سوال پر وزیر اعظم نے اس وقت کے ارباب اختیار کے محاسبے کی تائید کی اور کہا کہ ایسی تحقیقات کو لازمی طور پر منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ترجمان وزیر اعظم آفس۔ پاکستان مستحکم اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، مالیاتی خسارے میں کمی اور غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھنے سے اقتصادی ترقی کی شرح میں اضافہ ہوا، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی رپورٹ۔ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے سفیروں کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، کشمیر، فلسطین اور روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف پرتشدد انتہا پسندی میں تبدیل ہو گیا ہے، مقبوضہ کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال اور کشیدگی میں اضافے سے جنوبی ایشیا میں عدم استحکام پیدا ہوگا، اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی کا اظہار خیال۔ فلسطینیوں کے پرامن جدوجہد آزادی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پاکستان دنیا اسلام کے ساتھ اتحاد اور اشتراک کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ استنبول میں وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا القدس وقف فورم سے خطاب۔ افغانستان کے صوبے پروان میں اسکول میں دھماکے میں 7 طالب علم اور علماء کونسل کے سربراہ مولوی عبدالرحیم ہلاک، افغان میڈیا کے مطابق دھماکہ خیز مواد مدرسے میں نصب کیا گیا تھا۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایک ریستوران کے باہر کار بم حملہ، صومالی فوج کے اعلیٰ جنرل سمیت 8 افراد ہلاک، 10 افراد زخمی، الشباب کے شدت پسند گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ جنوبی کوریا میں نئے صدر کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری، ملک بھر میں 1,39,000 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق بائیں بازو کے مون جے ان اپنے مد مقابل اہن چیول سو کو مات دے سکتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک نے غلط خبروں کی تشہیر کے باعث لاکھوں جعلی اکاؤنٹ ختم کر دیے، نیوز فیڈ میں بھی تبدیلی، غلط خبر، مضمون اور تصویر کی تشہیر کی نشاندہی کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، فیس بک انتظامیہ۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی تیاریاں، ڈومینیکا میں مصباح 11 کی بھرپور پریکٹس، تیسرا ٹیسٹ کل سے ڈومینیکا میں شروع ہوگا، سیریز پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دیکھیے۔ اور آئی سی سی کی جانب سے جرمانے اور معطلی کے خوف کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا، وراٹ کوہلی ٹیم کی قیادت کریں گے، چیمپئنز ٹرافی 1 جون سے انگلینڈ میں شروع ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
कीचड़ नहीं उछाला। ये कीचड़ उछालने वाले जो हैं, ये आपके लीडर बनने के हकदार हो सकते हैं? ये एहतजाज करने वाले एहतजाज ही करते रह जाएंगे। हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कें नापते जाएंगे। ये सब माशाल्लाह शेर है, शेर शेर, ये शेर हैं। वो गीदड़ है, गीदड़ गीदड़, वो गीदड़ और शेर का तो मुकाबला होता है। शेर शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाए तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारा बड़ा अमेजिंग सा सब्जेक्ट है और अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कॉल करनी है, आप इनसे चाहें तो इनकी पर्सनल फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड के हवाले से भी सवाल कर सकते हैं, वरना हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं, वैसे हम सोचते हैं कि कभी इनको अलहदा से बुलाएंगे और कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से, आपकी ब्यूटी के हवाले से और उस पर जितने भी मशावरत आपने करनी है उसके हवाले से इनके साथ नशिस्त रखेंगे, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और मास्टर्स हैं, मास्टर हैं बोटॉक्स एंड फिलर्स की, मेंबर ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इशरत अबूजर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, आपने बुलाया अपने शो में। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको यहाँ देखकर, और मैं तो वंडर कर रही थी थोड़ा सा कि आर्मी में जब डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि फोर्सेस का एक जहन में होता है ना कि वो थोड़ा सा जब जरूरत पड़ती है तो सख्त भी हो जाते हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट स्पोकन होते हैं या सख्ती से भी खूबसूरती बताते हैं? जब हम आर्मी यूनिफॉर्म में होते हैं तो फिर हम सख्त भी होते हैं। कॉस्मेटोलॉजी में भी इवन डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन एवरीवेयर। ओके, दैट्स गुड। और हमारे साथ मौजूद है जी, मेरी तो बड़ी फेवरेट है, मुझे बड़ा मजा आता है इनसे ऑफ एयर डिस्कशन करके भी, टीवी पर आपको देखकर हमेशा आई एम श्योर बहुत अच्छी लगी होंगी। अस्मा खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आप भी कभी जिंदगी में मोटी हुई? वैसे ऐसे लोगों को देखकर इंसान को यही लगता है ये कभी मोटे हुए होंगे क्या? तो मैं बता दूं कि मैं करने फिटनेस पे प्रोग्राम आई हूँ और मैं मोटी हुई हूँ। नहीं, कोई मोटी नहीं हुई प्लीज। और हमारे साथ हमारी एक और मेहमान रोजीना जलाल साहिबा मौजूद हैं, जो आपके सितारों के हवाले से बताएंगी और आज आपको ये भी बताएंगी कि भाई आपकी हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोजीना और मैंने तो कोई गोलियां कभी खाई नहीं पतला होने के लिए, है ना? हम ये भी आज बात करेंगे। एंड वी हैव बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ, बहुत प्यारे से अंदाज के साथ उरूसा अली हमारी सिंगर यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उरूसा, कैसी हैं? ठीक है, दुआएं आपकी। और जब ये बोलेंगी तो आपको अंदाजा नहीं है कि टैलेंट कितना पीछे छुपा है। जब गाएंगी तो पता चलेगा कि वो टैलेंट कहाँ कहाँ है गले में। आपकी मोहब्बत। नहीं, बहुत मैं एंजॉय करती हूँ और थोड़ी देर बाद उसके लिए थोड़ा सा टाइम रखते हैं और उसके बाद आपका गाना सुनेंगे। आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप दोनों से। आजकल ये जो फिटनेस का क्रेज है ये अच्छी चीज भी है, सब दुबले होना चाहते हैं, ये भी अच्छी चीज है, मगर इसमें आपसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मसला कहाँ है? लोग अपनी सेहत को जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत सी अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो कहाँ कहाँ आप देखती हैं? आपसे आके बताते होंगे ना कोई अपने एक्सपीरियंसेस। इससे रिसर्च इस तरह से है कि हमारे यहाँ जब से ये सोशल मीडिया एडिक्शन शुरू हुई है उसके बाद से लोगों को जो नॉर्मल भी हैं उनको भी लगता है कि नो वी आर ओवरवेट। ठीक है, चाहे वो यंग बच्चियां हैं, टीन एजेस से ही शुरू हो गया कि नहीं हम ओवरवेट हैं। अब वट एवर द रीजन, द मॉडल्स और वट एवर जिनकी ड्रेसेस को हमने दिखाना है, वट एवर इस तरह दे हैव गॉट सम डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब। जी। उस वजह से हम उनको अपनी लाइफ का मेंटोर या अपनी लाइफ का जो एक मॉडल है वो नहीं समझ सकते। साइंटिफिकली बीइंग अ डॉक्टर, हेल्दी पर्सन वो है जो मेडिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड थ्रू माइंड दे आर फिट।
دوز وی کال میڈیکلی اور فزیکلی فٹ پرسن. ٹھیک ہے. اور اگر جو بہت کوشش کر رہے ہیں جیسے وہ لوگ کہ جی ہم نے ڈائٹنگ کر کے اور ہم نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے ود ان 1 month 2 months they are using کون لوگ ہیں جو 7 سے 10 kg ایک مہینے میں لوز کرتے ہیں کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ اوکے اب اسکن لیگزٹی ہو گئی ہے, اب ہماری مسل ٹون ویک ہو گئی ہے, اب ہمیں جوائنٹس پین ہو رہا ہے اور اچانک ہیئر فال شروع ہو گیا ہے. بیکاز یو ڈیڈ, آپ نے غلط کیا. آپ کو اگر ویٹ لوز کرنا ہے 3 to 4 kg پر منتھ, ناٹ مور دین دس. اور یہ بھی مشکل سے ہوتا ہے نیچرل پروسیس میں, تو یہ بھی مشکل سے ہوتا ہے. ہو جاتا ہے اف یو نو دا گڈ تھنگس, ہم نے آپ کو ڈائٹ کیسی ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے, بٹ پلیز ڈونٹ گو مور دین دس. آپ سلو اینڈ گریجولی کریں, بیکاز اگر آپ بہت ریپڈلی کر جائیں گے ہو جائے گا, دین ان دا اینڈ یو ول اینڈ اپ ان سم, کوئی ایسی پرابلم آئے گی آپ کے جوائنٹس کے اندر, آپ کی اسکن لیگزٹی شروع ہو جائے گی جو کہ آپ کو ایج کا لک دے گی, اینڈ آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے اور باڈی کے اندر بہت ساری ڈیفیشنسیز ہو جائیں گی. تو ایک یہ جو کریز ہے کہ پتلا ہونا ہے, لیکن پتلے ہونے کے لیے گریجول جائیں اور اکارڈنگ ٹو دی ڈاکٹرز ایڈوائز کہ میری باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز نہ ہوں جو بعد میں مجھے کسی ڈیزیز کا بیماری میں پرابلم میں کر. بالکل بالکل, دیٹ از دا ریزن. اسما یہ بتائیں, آپ لوگوں کو دیکھ کر نا سارا پرابلم شروع ہوا ہے کہ یہ جی سلم لگ رہی ہیں تو یہ کام یوں کر رہی ہیں تو انہوں نے اتنا ویٹ لوز کر لیا. مسئلہ ایکچولی یہاں سے شروع ہوا ہے. تو آپ ذرا آج کوئی سچی باتیں کریں, لوگوں کو بتائیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی اتار چڑھاؤ آ جاتے ہیں, نہیں آتے, کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی مسئلہ تو نہیں شروع ہوا, اچھی چیز شروع ہوئی ہے, میں تو یہ کہوں گی پہلی بات یہ ہے. اور میرے خیال سے چاہے میڈیا سے ہو انسان, جو کچھ اس کو فٹ تو ہونا چاہیے. اور پتلا ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو آپ بیماریاں بھی لگیں گی. ضروری نہیں کہ صرف آپ کو نظر آنے کے لیے پتلا ہونا ہے. یہ تو ڈاکٹر ہیں, یہ اپنی لینگویج میں بولتے, لیکن ہم لوگوں کو کبھی کبھی بہت فاسٹ بھی کم کرنا پڑ جاتا ہے. اگر گین کیا ہوا ہے اور ضرورت ہے تو ہم لوگ اس پہ جاتے ہیں, کریش ڈائٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں, اور اتنا انتظار نہیں کرتے کہ مہینے میں 4-5 kg کم کرنا ہے. 10 kg بھی کیا ہے. اور آپ نے کیا ہے بذات خود ایک مہینے میں کتنا میکسیمم ویٹ کم کیا ہے؟ لائک اگر میں آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کروں تو میں 1 week میں 5 kg کم کر لیتی تھی. اچھا, کیسے؟ بس کچھ نہیں کھایا. بتائیں کیا کرتی ہیں؟ ہاں دیکھیے اب تو وہاں سے بھی آواز آ گئی, بتائیں کیا کرتی ہیں. اور وہ ہمیشہ نہیں آپ پہ کام کرتا. لائک اگر میں اسی لیے کہتی کہ 3-4 سال پہلے کے بعد, ابھی اگر میں بتائے سفر کہ میں کوشش بھی کروں تو نہیں ہوتا 1 week میں 5 kg, بیکاز ٹائم کے ساتھ چیزیں سلو ہو جاتی ہیں, میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے, یہ سارا, تو پھر آپ کا ذرا سلو پروسیجر ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے بڑھنے ہی نہ دیں کہ ایسی نوبت آئے. ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں, لیکن بڑھتا ہے, اور میرے میں تو بہت ٹینڈنسی ہے. اور یہ 5 kg جو آپ نے کم کیا نا, ہم سب تو وہیں اٹکے میں کہ کیسے ایک ہفتے میں کم ہوا. بہت دفعہ سب کھانا پینا روک دیا تھا. نہیں, مطلب زندہ کرتے رہے, لیکن لکوڈ نہیں, بس تھوڑا بہت. ہاں تھوڑا بہت, لائک بریڈ لے لی چائے کے ساتھ. اچھا, لکوڈ میں اگر آپ جانا چاہیں تو وہ دودھ پھر ہم لوگ نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ لگتا ہے کہ اس سے نہیں کم ہوگا, تو جوسز کر لیے, لیمن واٹر لے لیا, اور اس پر وہ کھانے کے برابر کھایا. جی روزینہ آپ بتائیں, ویسے کبھی آپ سے کسی نے یہ کہا کہ ذرا ستاروں میں بتائیں میں پتلی ہو سکتی ہوں یا نہیں؟ لوگ اتنے سوال کرنے لگے ہیں ویسے, اب تو کیا کیا پوچھنے لگے ہیں, تو مجھے لگتا ہے یہ بھی پوچھ لیں گے کسی وقت. نہیں, ایسی بات نہیں پوچھتے وہ. یہ ضرور پوچھتی ہے خواتین کہ میرا ویٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا, میں نے بہت زیادہ گین کر لیا. میرے ہسبینڈ اب میری طرف نہیں دیکھتے جس طرح سے پہلے دیکھتے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں اس کا قصور نہیں, آپ ان کے ستاروں میں دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ کوئی اور وجہ نہیں. وجہ کوئی اور ہوتی ہے, اسمارٹ سی وجہ ہوتی ہے, ایسی وجہ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل اسمارٹ سی کوئی وجہ ہوتی ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے بڑے اچھے ٹاپک پہ رکھا ہے. آج کل سوشل میڈیا میں نا ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ کہاں تک جو ہے اتنی جو ہے افیکٹو ہے انسانی. آپ نے ویسے دیکھا ہے وہی گھول کے کیا چیزیں کپ دکھا رہے ہیں گرین کلر کا کہ اس کے اندر, ویسے میں نے کبھی کوشش نہیں کی. ویسے اس سے ویٹ لوز ہوا ہے. میرے پاس تو ایک لیونگ ایگزامپل ہے جس نے مجھے بتایا تھا, جب مجھے ویٹ لوز کرنے کا ایک دن
بہت ہی زیادہ کچھ دماغ پہ تھا. تو میں نے اس سے ڈسکس کیا کہ تم نے اتنا ویٹ کیسے لوز کیا, تو اس نے مجھے بتایا. وہ ایک ہے برانڈ, میں اب خیر نہیں لینا چاہتی اس کا نام, اور اس سے واقعی 15 دن میں بہت سارا ویٹ لوز ہوتا ہے. اور اگر الحمدللہ میرے گھر والے مجھے منع نہیں کرتے تو وہ میں کھا چکی ہوتی, کیونکہ اس کے بہت ہوں گے. میرے خیال میں میرے گھر والوں نے تو مجھ سے کہا, میرے ہسبینڈ نے تم سے ایک جملہ کہا کہ پتلی ہو جانا اور گردے تمہارے جو ہیں وہ اللہ حافظ ہے, تو پھر پتلی ہو کے بیٹھی رہنا گھر پہ. تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ واقعی اگر لیور اور گردے آپ کے خراب ہو جائیں گے, ایسے پتلے ہونے کا کیا فائدہ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک ہیلدی لائف جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ورک آؤٹ کرتے رہیں. اگر آپ ورک آؤٹ کرتے رہیں گے تو وہ باڈی کے اندر کہیں جا کر جو ہے وہ آپ کو پرابلم نہیں دے گا. اور اگر آپ کے جینز میں, جیسے ہماری تو جینز میں ہے یہ, اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, ان کا جواب آج آپ دے دیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جینز میں ہم تو پتلے ہو ہی نہیں سکتے. ابھی نیو ریسرچ کے مطابق WHO کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق جو ہم سمجھتے ہیں ہماری جینز میں ہے, آخر جینز میں بھی کہیں سے آیا, مطلب فور فادرز میں کوئی نارمل تھا, اس کے بعد کہیں کوئی پرابلم ہوا جینز میں. یو کین چینج یور جینیٹک, جو آپ کے اندر جینیٹیکلی ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں ود یور لائف اسٹائل, ود یور ڈائٹ. ود ڈائٹ, یس, ود یور ڈائٹ اینڈ ود یور لائف. اگر کسی کے پیرنٹس کو کسی کو شوگر ہے, لائک ڈائبٹیز شوگر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بس مجھے تو ہو ہی جائے گی, نہیں, یو کین پریونٹ اٹ. بیکاز جب آپ کو پتا کہ پیرنٹس کو ہیں تو آپ اپنی ڈائٹ میں سے بہت ساری چیزیں ایسے کریں گی کراس کٹ آف کر دیں, جی یہ مجھے کر سکتی ہے, آپ کو نہیں ہوگی. سو یو کین چینج اٹ. بلڈ پریشر ہے آپ کو, اگر لگ رہا ہے پیرنٹس میں ہے, فور فادرز میں ہے, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں نوئنگلی کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ فیملی میں ہے, تو اب مجھے کیا لینا ہے, اب میری ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, میرا لائف اسٹائل کیا ہونا چینج پوری دنیا میں آ رہا ہے. اچھا, اب آپ نے کافی انٹرسٹ سے باتیں سنی, اور اتنے ہی انٹرسٹ سے ہم آپ کا گانا سننا چاہتے ہیں, ہے نا. اتنے غور سے سن رہی تھی, اچھا ایسے لگ رہا تھا کیس بلایا ہوا ہے ہم نے, جو کر رہا ہے کہ اچھا کیا کریں گے, کیسے دبلے ہوں گے, ہے نا. اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہر کوئی. ویسے آپ نے بھی لوز کیا ہے بہت. میں نے آپ کو پہلے جو دیکھا تھا اور اب دیکھا ہے, 1 سال ہو گیا مجھے ان کو دیکھے. 1 سال دیکھے, تو 1 سال میں بہت رمضان آئے تھے نا, اس کے بعد سے میں یہاں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے جو 1 سال میں بہت زیادہ آگے گئے. ہاں, 1 سال میں مجھے کوئی یہاں فرق نہیں لگا, ہاں یہاں لگا. یہاں لگا اچھا فرق ہے نا. ہاں بہت اچھا فرق ہے. اب اچھا سے گانا سنائیں. ارے میں کوشش کرتی ہوں. ہاں, جن ہندی ڈھولنا ڈھولنا سونے دی تبیتری, جن ہندی ڈھولنا ڈھولنا سونے دی تبیتری, جندی گل نال لگ دے نیڑے تاواں دے نیڑے نیڑے, جیویں بنا ہاڑیاں سونے دی تبیتری, ہو جے میں ہوندی ڈھولنا ڈھولنا سونے دی تبیتری, جندی گل نال لگ دے نیڑے تاواں دے نیڑے نیڑے, جیویں بنا ہاڑیاں سونے دی تبیتری, ہو جے میں ہوندی ڈھولنا ڈھولنا سونے دی تبیتری. مینو بھی تبیتری دے نال بڑے آرے, منڈلیا نے تیرے نال میرا پیار ہے, مینو بھی تبیتری دے نال بڑے آرے, منڈلیا نے تیرے نال میرا پیار ہے, میری گنگڑائیاں لندی میری جان تیرے وقت بچ پہندی, اچھا لندی ہاڑیاں سونے دی تبیتری, ہو جے میں ہوندی ڈھولنا ڈھولنا سونے دی تبیتری, سونے دی تبیتری, سونے دی تبیتری.
क्या बात है, बड़े मजे से इन्होंने गाना गाया। क्या कुछ हमें बताया जा रहा है, कॉलर है क्या? ओके, बड़ा एंजॉय किया। मुझे तो लग रहा है पैनल वालों ने भी खूब भरपूर एक जज्बा आ गया था। पंजाबी समझ आती है सबको? हाँ, आपको नहीं आ रही थी ना? नहीं, मुझे तो आ रही थी। अच्छा, आपको आ रही थी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, लेकिन मुझे पंजाबी इन्हीं वर्ड्स और इन्हीं गानों की वजह से बोलना भी आती है। जी बिल्कुल, मुझे भी बोलने भी आती है और समझ भी आती है, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ। मुश्किल वर्ड है ना तभी। हाँ, वो सोने का जो तावीज होता है, गाना पुराना जैसे आपका हार है ना, वैसे फेमस गाना है मैडम नूडा जी का, बहुत फेमस। आपको भी समझ आया? पंजाबी। अच्छा, पंजाबियों की कुछ नशिस्त है आज, लग रहा है। सारे इधर उधर से हमें एक्चुअली बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, हाँ, आप लोग मुझे तो लाइक पंजाबी भी आती है, सिंधी भी आती है, पश्तो भी आती है, बिकॉज हम सराइकी भी आती है, बिकॉज हम जिन इलाकों में पोस्ट होते हैं। ये एक बंदा है जो मेरे ड्राइवर साहब से यही जुमला बोलता है, यार यही आता है कि तुम्हारा क्या हाल है, संगे हाल दे। याद हो गया मुझे, संगे हाल दे, संगे हाल दे। ये भी याद कर ले, तो खबर होता है। हाँ, ये भी। और सुनाओ क्या खबरें हैं? अच्छा, तो ये जबानों की भी खैर बात है। पूरी आती है पश्तो? मैं पढ़ती, क्योंकि मेरे वालिद साहब, ये खैर दो ही जुमले हैं जो सबको आते हैं। नहीं, मेरे वालिद साहब पख्तून हैं, पेशावर में रहते हैं और वो एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। तो वो उनकी पश्तो स्पीकिंग थी, मेरी वालदा फारसी स्पीकिंग, सो वी स्पीक फारसी एंड पश्तो बोथ। और आपके वो अंग्रेज रिश्तेदारों ने भी कॉल कर ली ना। बीच में म्यूजिक ऐसा आया। खैर अस्मा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल साइलेंट। आपने नहीं किया था? बड़े अफसोस की बात है ये तो। अच्छा भाई, दुबले पे पन पे और कोई किस्सा नहीं है आप लोगों के पास? या आप लोगों के पास आप हमें कॉल करें और आज आप इन लोगों से सवाल कर सकते हैं। हमारी कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद है और लोग अपने फीचर्स के साथ, अब मैंने सुना है कि कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो आपकी बॉडी को कॉन्टोर करते हैं, क्या ऐसा है? ऐसा है। वो क्या है, बताएं तो। कॉस्मेटोलॉजी में, एज फार एज आपका कॉस्मेटोलॉजी में जब पेशेंट को ऐसा आता है जिसको ओवरवेट है, तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है, ठीक है, कि रीजन क्या है, ठीक है ना। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, इस तरह के जेनेटिकली आप कह रहे हो रीजन हो सकता है, आपके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। मशीनें आपके, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन है वेट गेन का, ठीक है। स्ट्रेस हो सकता है। मैंने, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैंने उल्टा सुना है, अगर स्ट्रेस हो तो वेट लूज होता है। आप अगला बंदा देखे ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उसकी वीक हो रही है। नहीं, किस तरह से फॉर टेम्पररी आपको लगता है, लेकिन इन लेटर स्टेजेस वो वेट गेन होगा। हार्मोनल रीजंस हैं, जेनेटिक रीजंस हैं आपके। इसके अलावा अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, 5-6 घंटे की नींद प्रॉपर डीप स्लीप नहीं है, तो भी वेट गेन होता है। बिकॉज ड्यूरिंग इस डीप स्लीप के अंदर एक कुदरती तौर पे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन, जो रात के वक्त डीप स्लीप में रिलीज होता है और वो बॉडी का वेट कम करता है, मुख्तलिफ जाके मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक्ट करके, और आपकी स्किन को रिपेयर करता है। आजकल मोस्टली लोगों की, ठीक है, नींद जो है या दवाइयों पे चल रहे हैं, या बस के 2-3 घंटे नींद उठ गए, पूरी रात जाग रहे हैं, तो दिस अगेन इज अ बिग रीजन। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है वेट गेन का। ठीक है, एक कॉलर है, मिसेस इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ जी, कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैंने ये पूछना है कि जो लोग एक मंथ में अपना वेट रिड्यूस करते हैं, या खास तौर से खवातीन, तो ये क्या सही है या गलत है? मेरा खुद यानी कि 50 kg वेट है, मेरा माशाल्लाह एक बेटा भी है, ठीक है। तो मैंने कभी रिड्यूस नहीं किया, लेकिन मेरा यानी कि नॉर्मल है, मैंने जब ना इससे ज्यादा कभी हुआ नहीं है, कम भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या ठीक है कि गलत है? जो खवातीन, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'5" जी, 5'5". हाँ, तो बहुत बड़ा अच्छा वजन है। आपको लोग कहते नहीं है कि आप बहुत दुबली हैं? नहीं कहते हैं, सब कहते हैं कि दुबली है, लेकिन मुझे खुद ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्मार्ट हूँ। हाँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। एक और कॉलर है, उसके बाद हम एक साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम, कैसी है मैं? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
میں ٹھیک ہوں. میں آگا کشمیر سے بات کر رہی ہوں. تو یہ آپ کا جو چینل ہے CCTV یہاں پہ نہیں آتا تھا, تو بہت 2-3 دن ہو گئی میں نے چیک کروایا ہے. اچھا چلیے یہ ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ تک آپ کی بات پہنچا دیں گے. ابھی ہم ویٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ویٹ لاس, ویٹ گین. کوئی سوال کرنا ہے آپ نے؟ جی میں کہ میرے 3 بچے ہیں, تو میرا چھوٹے بیبی جو ہے وہ 1.5 سال کا اپنی فیٹ پہ ہے. تو یہ کہ میرا ویٹ بہت زیادہ ہے. قد میرا 5 فٹ 8 انچ ہے میرا قد. تو ویٹ زیادہ ہو گیا. میرا پیٹ ہے جو بہت زیادہ ہے 7 فیٹ. وہ مسئلہ ہے میرا. تو پلیز ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا ویٹ زیادہ ہو گیا, مگر کیوں زیادہ ہو گیا یہ نہیں سمجھ آئی. جی بتاؤ نہیں, ایک تو میری جو بادی ہے وہ ہلدی بادی ہے میری. اس کے بعد یہ کہ تھوڑا بہت جب ویکینسی کے دوران کھانا پینا میں تھوڑا اوور ہو جاتا ہے, اس وجہ سے بڑھ گیا. یہی وجہ ہوتی ہے ویسے. ہاں ٹھیک ہے, اور ڈسکس کرتے ہیں. اسما بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. میں 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی کو بھی ویٹ کم کرنا ہو تو آپ اس کی وجہ جانیں کہ آپ موٹے ہیں کیوں. آپ کھانا کھانے کی وجہ سے موٹے, آپ کو کوئی ہارمونل پرابلم ہے, آپ کو کوئی اور ڈس آرڈر ہے, تو پہلے آپ یہ جانیں کہ کس وجہ سے آپ موٹے ہو, مسئلہ کیا ہے, تب آپ پھر اچھے سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. آئی مین اگر آپ کھانا کھانے کی وجہ سے موٹے زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ کھانا کم کھائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ جتنی ایکسرسائز کریں, واک کریں, وہ آپ ٹون رہتے ہیں, لیکن ویٹ کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے کیلریز کٹ ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں. وہ آپ اسمارٹلی کریں اس کو, تبھی کم ہوگا. ورنہ میڈیکیشن پہ نہیں کرنا چاہیے, اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. بٹ کھانا کم کھانا از ناٹ بیڈ. کھائیں کم کھائیں, وہ بلکہ زیادہ اچھا ہے. اوکے, پشاور سے ایک اور کالر ہے. ڈاکٹر صاحب سوالات سب آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, آپ کا ٹیسٹ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی رابعہ کیسی ہیں؟ جی نازش بات کریں. ہاں نازش جی. جی میرا سوال یہ ڈاکٹر سے ہے, اس سے میں بات کر سکتے ہیں اس سے؟ جی بالکل نازش آپ بات کیجیے. آپ کو سن رہی ہیں, آپ بات میں سن رہی ہوں. جی جی प्रपोज में बात को कारण जमा इतनी गाड़ी पश्तो ना बोलो जानी. इतनी नहीं पश्तो में भाई, अभी इतनी गाड़ी ना बोलो. मैं अपने पेशेंट से तो बात कर सकती हूँ, बट आज फोन पर पे, हाँ बिकॉज फोन पे मुझे उर्दू भी मुश्किल से समझ आ रही है. अच्छा जी मैडम, मैं ये पूछना था कि मेरी एज इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो पेट है ना वो मोटा होता है, बड़ा होता है. क्या एज है आपकी? ज्यादा नहीं है. क्या एज है? जी 20. अच्छा 20, तो बहुत यंग है. ठीक है हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं. हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं. थैंक यू. अच्छा राबिया की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. राबिया कैसी हो? ठीक ठाक शुक्रिया. आप कैसी हैं? आप भी अच्छी है? हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ. तुम्हें पता नहीं था जो तुमने सवाल किया. अच्छा बताओ क्या कहना है? जी मुझे अपने बारे में पूछना है. हाँ अपने बारे में पूछो. डॉक्टर साहब से मैं सवाल है मेरा, मेरी शादी को तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं ना, और मेरे बच्चे भी नहीं है, लेकिन मेरा वेट खुद को खुद बहुत ज्यादा हो रहा है. लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अगर डाइट करती हूँ तो मेरा वेट और ज्यादा बढ़ जाता है. मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं क्या करूँ. ठीक है हम आपको ऑन एयर ये बताएंगे. जितने भी लोगों ने हमसे सवालात किए हैं इनको ऑन एयर जवाब देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद. PTV पेश कर रहा है एंड्रॉइड और iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेशन. नई और दिलचस्प खुसूसियात के साथ, मजीद फालियत और बेहतरीन सहूलियात के साथ, जिससे मिले आपको मुकम्मल और इत्मीनान बख्श एहसास. खबरों की दुनिया से वेब टीवी, PTV न्यूज, PTV स्पोर्ट्स, PTV वर्ल्ड और PTV होम की बराह रास्त नशरियात तक. समाजी जराए और रायआमा के इजहार के लिए एक जामे जरिया, ताकि आप कर सकें अपने ख्यालात और अपनी आरा का इजहार अपने नेटवर्क से. तो अभी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कौमी टीवी नेटवर्क से राबता कायम करें. PTV
कौम की आवाज। वेलकम बैक। और बाकी सारे मसाइल जो है ना वो खाने से वेट गेन के। अगर आप खाना रोक देते हैं तो आपका वेट खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाता है। और ये तो बस बात ये है, मुझे ये लगता है कि हम बड़ी जुस्तजू के साथ वेट लूज करने के लिए एक अमल शुरू करते हैं और 4 दिन में जैसे ही हमें लगता है वेइंग मशीन से कांटा हिला है, 1-1.5 kg कम हो गया, वैसे ही हम वापस रूटीन में आ जाते हैं कि चलो अब 2-3 दिन खा लें और फिर हम दोबारा अपनी रूटीन शुरू कर देंगे डाइट की। तो इस तरह नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा से बहुत सारे सवाल किए हमारे लोगों ने, तो प्लीज। जी बिल्कुल, जिन्होंने मुझसे सवाल किए इनिशियली आई थिंक शी वाज इमराना, मिसेज इमरान का प्रॉब्लम था कि वो 50 kg थी और 5.5 उनकी हाइट थी, ठीक है। तो और एक बेबी है उनका। तो अगर मैं उनका BMI देखूं तो शी इज अंडरवेट, ठीक है, शी इज अंडरवेट। आप अभी स्लिम है, वेरी गुड, इट लुक्स गुड। लेकिन यू नो जब बेबी पैदा होता है तो वो मदर के अंदर से सारी न्यूट्रिशन लेके पैदा होता है, ठीक है। आपकी कैल्शियम, वाइटामिन, मिनरल्स, आपका प्रोटीन, सब वो बॉडी का रिजर्व निकलता है तो आपका बेबी बनता है। दिस इज ये पहला आपका बेबी है, यू विल नॉट फील दैट मच। लेकिन जब नेक्स्ट बेबी होगा तो एकदम से आपके जॉइंट पेन, बाल गिरना शुरू, स्किन के ऊपर ऐसी चेंजेस आएंगी, लगेगा एज ज्यादा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो वेट कम होना एक हमारे यहाँ एक ये है कि वेट कम होना, वेट कम कर लो। प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात को समझें, वेट कम नहीं करना, फैट कम करनी है प्लीज। वेट हमारे मसल का भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वेट हमारे बोन्स का भी होता है, वेट हमारी स्किन के टिश्यू का भी होता है, वेट हमारे बालों का भी होता है, ठीक है। तो आप पूरा वेट कम जब करते हैं कि जी मेरा 2 किलो वेट कम हो गया, इट मीन्स कि आपका बोन्स, आपकी मसल्स, आपकी स्किन टिश्यू, सबका वेट कम हुआ है। हमें तो नहीं चाहिए था, हमें तो सिर्फ फैट कम करनी थी, ठीक है। हमें सिर्फ फैट कम करनी है, बिकॉज वेट का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी लीन होने से। वो जैसे वेट कम करेंगे इसका मतलब है आपने अपने आप को प्रॉब्लम में डालना शुरू कर दिया। वैसे डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू तो ऐसी है कि मुझे लग रहा है हम सारे ऑडियंस बन के ना अब ये अगला सवाल करें कि फैट कैसे कम होगा। यस, मेरा अगला साथ मतलब आपने कुछ नहीं बोलना, सिर्फ बात सुनना है। नहीं, मैं पूछूंगी इनसे एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन असमा मैं आपसे इसमें ये बात आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी फ्रेटर्निटी को, और उसमें तो कोई ये नहीं देखता कि टिश्यू कितना लूज हो रहा है, क्या लूज हो रहा है, बट फॉर द लव ऑफ स्क्रीन आप चीजें करते हैं। और इसका कभी आपने अपने अंदर कोई इफेक्ट या दूसरों में देखा है कि उनकी सेहत कितनी खराब हुई है? सर ऑनेस्टली अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो मैंने हमेशा वेट जो मोस्टली कम किया वो डाइट को कंट्रोल करके किया, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया मेरे में टेंडेंसी है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि बहुत ज्यादा बढ़े ही ना, बढ़ जाता है लेकिन मेरा ये होता है कि जल्दी से कंट्रोल कर लें कि आपको फर्दर वहां तक ना पहुंचना पड़े कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं। अच्छा, बट आई फील कि मैंने डाइटिंग से ही ज्यादातर वेट कम किया, और जब भी मैंने आप जो अपने चेकअप कराते हैं डिफरेंट ब्लड और ये वो सारा कुछ, तो मेरे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक और अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक आते हैं। बल्कि लास्ट टाइम जब मैंने कोई 1 साल हो गया वैसे, तो वो डॉक्टर मुझे पूछे थे कि अगर किसी को गलत फहमी है तो आकर देख ले, ये जज्बा जो आज लैया में है ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। हैदराबाद साहिवाल और कराची पोर्ट कासिम और फिर नीलम झेलम, फिर उसके बाद करबेरा फोर्ट, ये सब कारखाने हैं जो इंशाअल्लाह अगले साल के शुरू तक 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में लेकर आएंगे।
नवाज शरीफ अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। लैया और तौसा को मिलाने वाले पुल की तामीर पर 700 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपया, ये 700 करोड़ रुपया लैया और तौसा के अवाम पे कुर्बान। एक मील लंबा जलसा, मुखालफों के 10 जलसियां भी इसमें समा जाएं तो ये फिर भी बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा मुझे 2018 की नवीद सुना रहा है। ये कि सिर्फ इसलिए कि अगर आप लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रॉपर डाइट का, क्योंकि आजकल मिलावट बहुत हो रही है डॉक्टर साहब, और सबसे बड़ा मसला ये हम क्या खा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, हमें कुछ से नहीं पता। अब ज़ाहिर वर्किंग लेडी है, उसको जिस वक्त टाइम मिलेगा वो खाएगी, ठीक है ना। एक तो हमारे यहाँ जो सिस्टम खाने पीने का सिस्टम है ना, वो टाइमिंग का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा, रात बहुत देर तक जागती हूँ, यही प्रॉब्लम है। मैं वही चीजें सारी सुन रही थी आपकी गौर से कि एक तो मैं रात को देर तक जाती हूँ, दूसरा फूड लवर हूँ, मुझसे हाथ नहीं खींचा जाता खाने के मामले में। लेकिन फूड भी लवर होना ठीक है, लेकिन विच टाइप, कौन सा टाइप का? जंक फूड, निहारी, पाए, बिरयानी, इसके बगैर जिंदगी बिल्कुल अजीरन है। जंक फूड भी, जंक फूड भी, गुड फूड भी लग जाता है। हमारे साथ कॉलर इनायला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मैडम जी, डॉक्टर इशरत से बात करनी है। जी बात कर रही हूँ। मैडम इशरत कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, मेरा मसला ये है कि मेरा छोटा बेबी है, तो इसके बेबी के बाद मेरा वेट तो काफी बढ़ गया है, तो इस सिलसिले में क्या है, उसको फीडिंग करवा रही हूँ, तो क्या मैं थोड़ा डाइटिंग कर सकती हूँ? अगर करूँगी तो कैसी? आपके बेबी की एज क्या है बेटा? जी बेबी किस एज का है अभी? अभी वो 1 साल 7 माह हो गया है। अच्छा 1 साल 7 माह का हो गया। ठीक है, मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी ना, तो आपके साथ है ना अस्मा खान।
ये बता रही थी ना कि इस तरह से चेकअप वगैरह ये मतलब क्या हम लोग भी कर सकते क्योंकि मुश्किल होता है जाना इस तरह। नहीं सब कर सकते हैं भाई, सब कर सकते हैं। इस चीज से होता है देखो अपने अंदर कंट्रोल लग जाता है। अगर देखो मेरा जितना में होता है जिनको देखो तो लग जाते हैं खाना। अच्छा मैं भी बताती हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा है कुछ बोलने का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। लेकिन नुसरत प्लीज, कुछ लोगों को पानी भी दूध की तरह लगता है। हाँ लगता है, और मुझे भी अच्छी मतलब थायराइड भी होते हैं ना, जिसकी वजह से अभी मैं जब आपको लेकिन एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, देखिए हमारे यहाँ यूजुअली जैसे मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 6 मंथ्स का भी हुआ है। तो अगर आप करना चाहते हैं ना, आप वॉक तो कर सकते हैं, कुछ ना करें, आप वॉक करें, 30 मिनट्स वॉक करें, 45 मिनट्स वॉक करें। वंस यू स्टार्टेड आपका स्टेमिना बढ़ता जाता है। आप पहले 15 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट से करें, वॉक करें। फिर आप खाना मुझे लगता है रात का जल्दी खा लें, अगर आपको भूख लगती है 6 बजे खा लें, 7 बजे खा लें, और फिर आपके पास एम्पल टाइम होता है। वैसे तो डॉक्टर साहब बताएंगी, मगर मैंने इसलिए बताया कि वो चीजें जो मैं अपनी जिंदगी में करती रही। तो अक्सर लोग जो मेरे साथ के उस वक्त होते हैं वो कहते हैं कि तुमने वेट हमसे कंपैरेटिवली जल्दी लूज किया। वो इसलिए क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, और मैं दवाओं से नहीं कर सकती, ना करना चाहती हूँ, और हम सब कर सकते हैं। हाँ वीकनेसेस होती हैं, हड्डियों में बड़ा दर्द हो जाता है कभी कभी, ये जो इन्होंने हालात बताए। छोटे बेबी के साथ आपके काम बढ़ जाते हैं, आप बहुत थकने लग जाते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी आपको यू हैव टू डू इट। आप ही उसी को अपने वेट को खत्म करेंगे। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। मेरे बिल्कुल ठीक। और मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि सारे ही कह रहे हैं हमने स्मार्ट हो, तो उनको भी बता दें जो ऑल लेडी इतने वीक है। मैं अपनी बताऊंगी कि मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन मेरा जो वेट है वो 40 kg है ना, 40 से बढ़ता है। हाइट बताओ, हाइट 5.4। हाँ नहीं, आप बिल्कुल अंडर वेट हैं, बिल्कुल अब नहीं वेट ही नहीं बढ़ता, जितना मर्जी खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, और सम टाइम एक्सरसाइज का मसला ना हो। इनफैक्ट मैं हर अपना टेस्ट कराया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता। ये तो कुछ बता दें आप। बिल्कुल ठीक है, आपको ऑनर बताते हैं। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे भी लोग हैं, वैसे ब्लेस्ड कहती हूँ मैं उनको, जिनको कुछ भी हो जाए आखिर में वही निकल आते हैं। उनके अंदर ब्राउन फैट ज्यादा होती है। ब्राउन फैट? एक होता है व्हाइट फैट, एक होती है ब्राउन फैट। अच्छा, एक और कॉलर, वो लोग होते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी नमस्ती है? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो बहुत जबरदस्त जा रहा है आपका, शुक्रिया, बहुत प्यारी लगी है माशाल्लाह आप। और ये जो चार है ना, इन्होंने मुझे घूर के देखा है इस बात पे। आप बोले, आप सब प्यारी लग रही हैं, बोलें पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बोले, सब प्यारी लग रही हैं। कहाँ गए? अरे सबको बोले भाई प्यारी लग रही है, फिर आगे सवाल करेंगे। सब माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरी वाइफ का वेट ज्यादा हो रहा है और बच्चे भी नहीं है ना, 3-4 साल हो गए जी। अच्छा, ये इनकी वाइफ का वेट ज्यादा हो रहा है, और आपने कहा कि शायद बच्चे नहीं हैं अभी। जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है। और अभी ऐसा एक और भी हमारे पास सवाल आया था, तो वो डॉक्टर साहिबा से हम पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। बच्चे नहीं हैं और वेट ज्यादा हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि देयर मस्ट कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है। जब भी ऐसा हो कि बेबी नहीं हो रहा, इट मीन्स कि बेबी का होने के लिए भी एक नॉर्मल हार्मोन का होना बड़ा जरूरी है। बॉडी का नॉर्मल चलना, मेटाबॉलिज्म पूरा बहुत जरूरी है, तभी बेबी की पूरी अंदर से बनेगा बेबी। नंबर 2, अब आप अगर देखें तो अगर आपकी मिसेज में भी दूसरा कॉज ही होता है, एक तो सारी इन्वेस्टिगेशन कराएं, थायराइड की, कोर्टिसोल लेवल बिल्कुल, थायराइड उनका एड्रीनल ग्लैंड की, ये सारी वो कॉजेज हैं जहाँ से हार्मोन निकल के और एबनॉर्मेलिटी करते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपका स्ट्रेस, अगर आपकी बेगम स्ट्रेस में है, उनसे पूछें, अगर वो स्ट्रेस में रहती है, नींद ठीक नहीं आ रही, टेंशन है किसी चीज का उनको, अगेन उस टेंशन की वजह से सीरम कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, और वो जाके फिर सारी वही साइकिल रिपीट करेगा कि आपके अंदर ओबेसिटी शुरू हो जाएगी, पूरा मेटाबॉलिज्म सेल का डैमेज हो जाएगा, डिफरेंट साइकिल चल पड़ेगी। बिकॉज स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। स्ट्रेस से क्या होता है कि बंदे को भूख बड़ी लगेगी, और भूख भी उसकी कि मीठे की या बड़ी तली हुई चीजों की, आम फ्रूट की भूख नहीं लगेगी उसको। जब भी आपको लगेगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ
जब भी आपको लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ तो हमेशा आपका दिल करेगा मीठी चीज खाऊं या कोई ऐसे फ्राइड चीज खाऊं, बिकॉज वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी का जो सेरोटोनिन लेवल है वो हमारा बड़ा अच्छा फील करता है, ठीक है, उससे, और वो जाके अगेन वो एक साइकिल प्रोड्यूस कर देता है जिससे फिर हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये पूरी साइकिल होती है। एक तो जरूर अपनी वाइफ का सारा चेकअप कराएं, हार्मोनल चेकअप। नंबर 2, फिर चेक करें, अपनी मिसेज से डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें कि जरूर कहीं कोई स्ट्रेस उनको जहन में चल रहा है। नींद चेक करें आपकी मिसेज की, नींद पूरी प्रॉपर 6-7 घंटे की साउंड नींद आती है या गोलियां खा के सोती हैं या फिर नींद डिस्टर्ब है, क्योंकि नींद डिस्टर्ब भी आपके अंदर से वो मेलाटोनिन को निकलने नहीं देगी और वो फिर ये इस पे मैं आपसे लाइफस्टाइल का भी ये सवाल करना चाहूंगी। जो अब हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि रातों को जागना और दिन को सोना, उससे भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। बहुत देखिए, मैंने जो बताया कि जो मेलाटोनिन है जो निकलता है हमारे दिमाग से भी निकलता है और हमारी स्किन से भी निकलता है। पूरे दिन की जो तोड़ फोड़ हमारे जिस्म के अंदर डैमेज होती है, सेल की, स्किन की और अंदर, उन सब की रिपेयर करता है मेलाटोनिन, जो अल्लाह ताला ने निकाला है। सिर्फ रात को निकलेगा और स्लीप में निकलेगा। अब आप जब नहीं स्लीप ले रहे तो एक डैमेज कल हुआ है, अब आप फिर दोबारा करें तो आप उसको रिपेयर ही नहीं हो रहे दे रहे ना। आप बताएं अस्मा, हमारे पास लोगों के जहनों में परसेप्शन होता है कि टीवी पर्सनालिटी हैं, टीवी एक्टर हैं, तो खाने पीने में तो आपने बता दिया कि आप कंट्रोल करिए, लेकिन उसके साथ आपका बड़ा ही कोई जिम का रिजीम होगा या कोई और ऐसी एक्सरसाइज होगी, तो व्हाट यू डू? रहा है हमेशा, और मैं तो इंस्ट्रक्टर थी और जिम में करवाती थी इस्लामाबाद में, और रेगुलर बहुत सालों तक। फिर मेरा अपना जिम था तो मुझे रेगुलर होना पड़ता था, लेकिन कुछ साल पहले फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, मेरी 1-2 सर्जरीज हुई, तो उस वक्त मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप इतनी ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर कराची में शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे वैसे भी मुझे वो वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिलता था जो इस्लामाबाद में, तो ऑटोमेटिकली चीजें कम होती गई। तो एक्सरसाइज ऑन एंड ऑफ है ऑनेस्टली, बट आई एम वेरी एक्टिव। अच्छा, हाँ, मैं वो बैठने वालों में से नहीं हूँ कि आप बैठ गए तो उठ ही नहीं रहे। मैं ज्यादा देर एक जगह बैठ ही नहीं सकती, तो वो मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है एक, खाना कम खाना, यूज टू कर लिया मैंने अपने आप को। दूसरा, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, लेजी नहीं हूँ, तो ये सारी चीजें हेल्प आउट करती हैं। हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद आप दोनों ने भी बताना है कि आप दोनों कोई एक्सरसाइज करती हैं या शौक रखती हैं एक्सरसाइज करने का, जरा बताइए। बताऊंगी कि वॉक करने के बाद लोग कहते हैं कि कम हो जाते हैं, खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, तो मुझे तो फिर भूख लग जाती है। हाँ, तो फिर उसे रोके ना, उसी से तो दुबले होंगे फिर। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैडम अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बहुत 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 प्यारी लग रही है। थैंक यू भाई। मैडम मैंने पूछना है, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, मेरी अभी तक एज भी इतनी नहीं है, 19 साल एज है और वजन बढ़ता जा रहा है। आप कर क्या रहे हैं जो वजन बढ़ रहा है? मतलब कुछ खा नहीं रहे और वजन बढ़ रहा है? ऐसी खा रहे हैं, इतना नहीं खाते, नॉर्मली खाते हैं। कितना खाते हैं हम? नॉर्मल कितना? दिन में कितनी रोटियां खाते हैं? दिन में तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5। पूरे दिन में जी, या एक टाइम पे? जी, एक टाइम वही है, नाश्ता बहुत कम करता हूँ मैं। हाँ, कम है, 1-1.5 रोटी। मैं यहाँ पे आपको ठीक है, और इसको डिस्कस करते हैं। 1 मिनट सिर्फ मदिया की कॉल ले लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। जी मदिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है, मेरी एज 24 इयर्स है। ओके। और मेरा वेट है 55 kg है। ओके, और हाइट? मुझे और हाइट है 5.4 इंच। अच्छा, ठीक है। मुझे थकावट बहुत होती है, तो इसके लिए कोई विटामिन सजेस्ट कर दिया डॉक्टर? ठीक है, वैसे विटामिन डी की भी कमी है आजकल सब में, ये भी है। ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं, मगर अस्मा कुछ कहना चाहती थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अक्सर मैं लोगों से ये सुनती हूँ कि मेरी डाइट उतनी है जो मैं पहले खाता या खाती थी, लाइक 1 रोटी उसका खाते थे, एक अब भी खाते हैं। तो मसला ये है कि जब आप यंग होते हैं, आपकी एज कम होती है, तो आपका वेट उतना नहीं बढ़ता, बिकॉज आपकी सारी चीजें फास्ट हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, बाकी चीजें स्लो हो गई हैं, खाना आप उतना ही खा रहे हैं जो कि ग्रेजुअली आपको अभी कम करना है। ये हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता। वो समझते हैं कि एज ज्यादा हो रही है
ہم بوڑھے اب ہمیں زیادہ کھانا ہے, ہمیں زیادہ کھانے کی ضرورت ہو گئی. اور کہتے ہیں نا ابھی کا کھایا ہوا بعد میں کام آئے گا, یہ ذرا آج آپ بتائیے گا کہ ابھی کا کھایا ہوا بعد میں کام آتا ہے یا نہیں. ہاں تو مطلب کھائیں ہر چیز کوانٹٹی پہ جائیں نا آپ. ٹھیک ہے. لائک میں میٹھا کھاتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے, لیکن جس دن اگر میں کوئی میٹھی چیز اس طرح کھاؤں گی تو میں کوئی دوسری چیز کٹ ڈاؤن کر لوں گی نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو مار دیں, اپنی پسند کی چیزیں نہ کھائیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیلنس کیسے کرنا ہے. اچھا, کیونکہ مجھے اس صوفے کی جانب اب مڑ جانا ہے تو بریف جواب دے دیں, بالکل بریف جواب. جو کالر تھے انہوں نے کہا میرا وزن بڑھ رہا ہے اور میں صرف 1-1.5 روٹی ایک ٹائم پہ کھاتا ہوں. وزن بڑھ رہا ہے اور صرف روٹی 1 یا 1.5 کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی میٹابولک پرابلم ہے. گو فار تھائرائڈ ضرور چیک کرائیں, کورٹیسول لیول اور انسولین لیول چیک کرائیں. نمبر 2, آپ روٹی 1 کھا رہے ہوں گے لیکن باقی کچھ اور چیزیں اور کھا رہے ہوں گے چاہے وہ روٹی نہ ہو, تو چیک کریں کہیں آپ کوئی فزی ڈرنک, کوئی فرائڈ آئٹمس, نیند آپ کی کیسی ہے, وہ آپ کس طرح لے رہے ہیں, پلس آپ کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چیک کرائیں تب, ورنہ 1 روٹی سے کبھی نہیں ہوگا. دیر مسٹ بی سم تھنگ, کوئی ہو رہا ہے پرابلم جس کو آپ کو انویسٹیگیٹ. جی روزینہ بتائیں, کبھی کوئی ایکسرسائز وغیرہ, ایتھلیٹس تھیں اور ایتھلیٹس وغیرہ جو ہیں وہ تو جب چھوڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وزن بڑا بڑھ جاتا ہے. جی میں نے ڈراؤں میں بھی کام کیا ہے. اگر آپ میرے پلیز دیکھیں نا برکت صدیقی کے اور اس کے علاوہ ثاقب کے, تو میں نے پلے کیے ہیں اور میں اس میں ظاہر سی بات ہے بہت اچھے, میں نے مطلب اسے فیس پہچانا نہیں جائے گا, بہت ٹھیک تھی. لیکن ایک دم سے پھر میرا, جب میں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی, جب میں نے جمنگ چھوڑ دی, جب میں نے ڈائٹ پلان کیے تھے, ہاں میں نے کیا یہ سب کچھ, میں نے اپنا آپ مارا. یہ مارنا پڑتا ہے, یہ اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. تو یہ کہ جب آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے, دماغ میں کچھ ہوتا ہے تو آپ کم ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے. جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے. ہسبینڈ کہے گا تو وہ کریں گے, جتنی دل پہ لگتی ہے نا اتنی کسی کی نہیں لگتی. ویسے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ جو شیشہ ہے نا وہ بھی باتیں ایسی ایسی بتا دیتا ہے, لگ جاتی ہے کہ ہمارے سم ٹائم بڑی مختلف چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایکچولی آپ کو ہمیں ہسبینڈ کے لیے کہہ لیں, اپنے بچوں کے لیے کہہ لیں, اپنی فیملی فرینڈس کے لیے فٹ ہونا ہے. سب سے امپورٹینٹ ہمیں اپنے لیے فٹ ہونا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو اتنی ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہوا, کسی ینگ ایج میں نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے آپ کو اسٹرینتھ رکھنا ہے, فٹ رکھنا ہے کہ آپ کے اندر جوائنٹس پین نہ ہو, آپ کے اندر آپ کی اسکن کے پرابلم نہ ہو. آئی ایم سو سوری ڈاکٹر عشرت, کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو جائے گا, اینڈ آئی وانٹ ہر کہ ہمیں ایک اور گانا سنا دیں. تھینک یو سو ویری مچ آل یو لولی لیڈیز, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ سے پھر ملاقات کرنے کا شرف ہم ضرور حاصل کریں گے. گانا سنتے ہوئے جائیں گے. جب گاؤں گی جب آپ لوگ تالی بجائیں گے, اور آپ کی پٹنے والا تھوڑی گانے کے ساتھ بھائی آپ دونوں بجائیں, آپ کو نہیں سننا گانا, ساتھ ساتھ بجانا. اچھا ساتھ ساتھ بجانا. سیاں جی کے نام لکھ دے, حال میرے دل کا تمام لکھ دے. کسی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے, حال میرے دل کا تمام لکھ دے. کسی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے. کوئی دوسرا اچھا اچھا, کوئی اور راکنگ سا ہو جائے ابھی. نہیں آپ گائیں جلدی, ٹائم کم ہے, مقابلہ تھا. بنی اٹھی نہیں ترنگ ناچ مورا انگ انگ, پنج تیرے سنگ سنگ من چاہے اڑ جاؤں, کسی کے ہاتھ نہ. ان کو بھی کنفیوز کر دیا. آل آر فیمس سانگز آف میناز جی, سوری میڈم نور جہاں جی, اتنے فیمس ہیں کہ اگر جو اس وقت سن رہے ہوں گے نا وہ اس وقت ناچ رہے ہوں گے. کیسے چلوں ساجنا, آتا ہے سناؤ. ہاں میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا, تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا, تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. میں تیرے سنگ کیسے, تو میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کے چلے, مہربانی تیری
फूले मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबार सफर मैं खिज़ां की हवा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। वाह 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 जी, इतने सारे गानों पे सब लोग जो है वो सोच में चले गए थे सिवाय अस्मा के। पता नहीं क्यों नहीं गए, टाइम खत्म हो गया शायद हमारे पास। बिल्कुल, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जाते जाते अस्मा कहना चाहती हैं जल्दी से? क्या बोलूं मैं, बस यही कि गुड, हाँ, और अपने आप को देख के उस हिसाब से चीजें करें। मैं क्या करती हूँ, ये क्या करती है, उसमें ना जाएं। हर इसका सिस्टम अलग है, अपने सिस्टम को समझें, लेकिन डॉक्टर साहब से आप मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए, और फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और हेल्दी रहिए। और अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, वो सिर्फ वेट लॉस नहीं, वो हर तरह की चीज़ है। अगर आप खुद करना चाहें, जज्बा है, मेहनत कीजिए उस जाने, वो हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, वील सी यू सून इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।